رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ کا تیسرا روزہ پہلے عشرے میں بہتر طریقے سے گزر رہا ہوگا. آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ الف اسلام سیگمنٹ کا نام ہے، جس میں ہمارے ساتھ پیر جاسا بھی موجود ہوتے ہیں، بچے بھی موجود ہوتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی تربیت دینی لحاظ سے کی جا سکتی ہے، اور بچے اس سے کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں، بچوں کا نالج کیا کہتا ہے، بچوں کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں. تو آج اس پر گفتگو کو جاری کریں گے. اور میں اپنا ٹاپک آج بتا دوں، خالق حقیقی ہمیں پیدا کس نے کیا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ایک بگ بینگ تھیری ہے، جس کا کہنا یہ ہے، جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کے بعد یہ دنیا جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، اور اس کے بعد یہاں پر انسان پیدا ہوا. لیکن ایک سسٹم کس طریقے سے بن گیا، اسی بگ بینگ تھیری جس نے لکھی ہے اسی کی دوسری تھیری یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلاسٹ اگر ہو تو چیزیں سسٹمائز نہیں ہوتی، چیزیں بکھر جاتی ہیں. تو یہ اتنا بڑا سسٹم بنایا کیسے، یہ کس نے بنایا، یہ چاند سورج کس نے بنایا، یہ چار موسم کس نے بنائے، یہ جانور، یہ سپیشیز، انسان کس نے تخلیق کیا، اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے. تو پیر جاس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہے. آپ دونوں تو سیم ہو، یہ ٹوئنس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیر جا صاحب آپ سے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں. ڈاکٹر پیر جا احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب خالق حقیقی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا. اکثر اوقات یہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور بچے اس سوال کے اوپر جو خصوصی طور پر ان کو ہمیں کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہماری دینی تعلیمات کیسے بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن اپنے چھوٹے ننھے بچوں کو کس طرح سے کروائیں، اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسا سوال ہے جو فطرتی طور پر ہر انسان کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کر بتائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، بلکہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کی تلاش میں رہتا ہے، چاہے وہ جنگلات میں کیوں نہ ہو. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، دین کی فطرت لے کے آتا ہے، اس کے اندر ایک ریلیجن موجود ہوتا ہے. تو جو خالق کی تلاش ہے وہ تو ہر ایک کو رہتی ہے. یہ ایسا سوال ہے، آپ نے بچوں کا کہا نا، تو بچے یہ سوال کرتے ہیں، بچوں کے مزاج کے اندر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیا ہے. یعنی ان کا آغاز جو سیکھنے کا ہے وہ سوالات سے ہوتا ہے. اور خالق کا سوال ان کے اپنے وجود کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی دن وہ اپنے والدین سے ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. تو یہ سوال جس طرح کہ آپ نے بالکل ابتدا میں کہا، ہم اس بحث کو یعنی بہت کریٹیکل نہیں کریں گے، آسان سی رکھیں گے. اور بچوں کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دوں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کائنات خود بخود بنی ہے یا اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یہ دو تھیوریز ہیں. اس کے علاوہ تیسری ایک وہ ہے جو الہامی کتب کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اگر ان تینوں کو کمپیریزن کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، اگر یہ کہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا یہ خود بخود بن گئی ہے،
اور تیسری یہ ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. جی. تو یقیناً ان تینوں میں سے جو آخری تھیوری پیش کی گئی ہے وہ درست ہے کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا. بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. کوئی نہ کوئی موجود ہے. کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. یہاں میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے, لائٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں جی اس کو کسی نے بنایا ہے. یہ سامنے میز ہے جی اس کو کسی نے بنایا ہے. ہم نے کچھ لباس پہنا ہوا ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. جب انسان بولتا بھی نہیں ہے, اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں, اس کے دل کے اندر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سوالات کا حل یعنی اس کی مشکلات کو آسان فرما رہا ہوتا ہے, تو وہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنے ذہن میں لائیں اور یہ سوال پیدا ہو کہ خالق کون ہے, تو پھر آپ نے فوراً آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے وہ خالق ہے جن کے بارے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اللہ ہے. زمین کو پیدا کرنے والا, آسمان کو پیدا کرنے والا, کائنات ساری کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے, بچوں کا بھی انٹروڈکشن دے دیتے ہیں. بچوں سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے, اپنا نام بتائیے, کون سے اسکول سے ہیں؟ میں جی سی ٹی انٹرنیشنل ہائی اسکول سے ہوں. اور آپ کا نام؟ میرا نام عدن فاطمہ ہے. عدن فاطمہ. اور آپ کا نام؟ اشال فاطمہ. اشال فاطمہ. اور آپ پیس سٹی اسکول سے ہیں؟ یس. اچھا, سٹی اسکول سے بچے ہیں. اب یہ اشال فاطمہ ہے اور یہ عدن فاطمہ ہے. یہ مجھے یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ دونوں آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیں. اب یہ عدن فاطمہ ہے یا وہ اشال فاطمہ ہے, یا وہ اشال فاطمہ ہے یہ عدن فاطمہ ہے. یہ تھوڑی کنفیوژن. آپ کے گھر والوں کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے کبھی کہ آپ لوگوں کو ہوتی ہے؟ ہاں جی, کبھی کبھی. کبھی کبھی ہو جاتی ہے گھر والوں کو بھی. اچھا, زیادہ تر آپ ہی کو نہیں ہوتی ہے. اچھا, اب فرینڈس کو ہوتی ہے اسکول میں. ہاں جی, وہ. اچھا, آپ کو دیکھا ایسا لگا وہ ہیں اشال ہے, اشال کو دیکھا ایسا لگا. اچھا, میں نے آگے نا آتے ان دونوں کو دیکھا, دونوں سیم. میں ان سے نام پوچھا اور یہی سوال کیا کہ آپ کو اگر کوئی پہچانتا ہوگا تو یہ بیٹی کے جو ایک تل ہے اس سے آئیڈینٹی ہوتی ہے, ورنہ میرے خیال میں نینکش ایون انہوں نے کپڑے بھی سیم پہن لیے تو بالکل ہی پتہ نہیں. اچھا, یہاں میں خالق کائنات, کیونکہ ہمارا خالق حقیقی آج کا ٹاپک ہے, تو میں جو یہ چہرے ہیں اور ان کی جو تصاویر ہیں, قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہی مصور ہے, یعنی چہرے بنانے والا وہ ہے. آپ پوری کائنات کے اندر ذرا گھومیے پھریے, آپ کو ایک جیسا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اچھا, کہیں پہ اگر آپ کو مشابہت پوری نظر آ بھی جائے تو وہ آئیز ویوز, آپ کے تھمز, کچھ نہ کچھ فرق ہوا لازمی, بہت سارا, کچھ نہ کچھ نہیں, بہت سارا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب ہر ایک انسان کے الگ الگ سے اس کے پورے وجود کی تصویر کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی پورے کروموسومز کا ڈفرنس ہے, آپ کے فنگر پرنٹس کا ڈفرنس ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرنس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, حالانکہ شکل سیم ہو. دیکھنے میں شکل ایک ہی نظر آتی ہے, بولنے کا انداز, پھر بات کرنے کا انداز, کسی چیز کو پک کرنے کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر وجود کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور یہ اس کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں کہ ہے کوئی ایسی ذات. وگرنہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ فلاں خالق ہے یا فلاں اللہ کے برابر ہے, پھر اسے کہیں کہ ایک مچھر کا پر جو ہے وہی بنا کے دکھا دیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ جن کو پکارتے ہیں, آپ جو آیت اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں, ذرا ان سے کہیے کوئی چیز بنا کے تو لائیں, چاہے ایک مچھر کا پر ہی کیوں نہ ہو. بلکہ آپ نے جو ابتدا میں کہا نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حادثاتی طور پر ساری کائنات تخلیق میں آئی ہے, تو اس کے بعد اس کے اندر جو نظام موجود ہے, نظام موجود ہے, سسٹمائز کس طرح ہو گئی. سسٹمائز آپ اپنے اسٹوڈیو کو لے لیں, یہاں پہ جتنا بھی پروگرام ایک پورے سسٹم اور نظام کے تحت چلتا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے اس کے اندر, تو پوری کائنات کا نظام کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے, اور وہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بالکل, چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بیٹا آپ کو سمجھ آئی پیر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی کوشچن آپ نے پوچھنا ہے؟ نہیں, کوشچن کو ذہن میں نہیں آ رہا آپ کے؟ اشال, عدن اور اشال, یہ اب آپ لوگ ذرا فکس کر لیں, ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. اچھا عدن آپ بتائیے کوئی کوشچن. اب میں کوشچن پوچھوں آپ سے؟ اچھا, ہمیں زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق کس طریقے سے بسر کرنی چاہیے؟ عبادت کے بسر, ہمیں زندگی عبادت سے اور نمازوں سے گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے, پیر صاحب اس میں رہنمائی کی. بڑی خوبصورت بات کی ہے عدن نے کہ ہم خالق کی بات کر رہے تھے, تو مخلوق کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, یعنی پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خالق نے بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
تو کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، زمین، آسمان، چرند پرند درندے، کائنات کی ذرے ذرے کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہے، اور انسان سے فرمایا کہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ اب میں بچوں کو بڑی آسان سے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ عبادت نام ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ریلیشن ہے نا، اس ریلیشن کو آپ جتنا مضبوط کرتے جائیں گے وہ ایک ہی طریقے سے مضبوط ہو سکتا ہے، وہ عبادت ہے۔ سبحان یعنی وہ جو ہمارے درمیان ہم بعض اوقات محسوس کرتے ہیں نا، دوری ہے، خالق مخلوق کی دوری، اسلام اس دوری کو ختم کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ تم مانگو جس وقت بھی مانگنا چاہتے ہو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری دعا کو سنے گا۔ عبادت کرو، تم عبادت کرو، وہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ ریلیشن ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا دائیں بائیں جو توجہات ہیں اس سے ذرا ہٹیے، کچھ دیر کے لیے اپنے خالق کے ساتھ کلام کیجئے، اپنے خالق سے باتیں کیجئے۔ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اب مجھے یہ کمی ہے، پوری بھی تو نے ہی کرنی ہے، میری یہ ضرورت ہے، یہ پوری بھی تو نے کرنی ہے۔ آئیے نماز میں کھڑے ہو کر کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اس کے اظہار کر کے پھر مانگتے اس سے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں جو التجا کرنے آ رہے ہیں، اسلام بندے کو خالق کے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے، خالق کہتا ہے کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میرے دل سے اٹھنے والی آنکھ کو بھی خدا سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ ریلیشن جو خالق اور مخلوق کا ہونا چاہیے، اور وہ حاصل ہوتا ہے عبادت سے، اور عبادت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا نام۔ بالکل، آپ کو اذن سمجھ آئے؟ اب ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اس کا جواب مل گیا؟ تھوڑا سا آپ نے تو بتایا، کلیئر بتایا، لیکن تھوڑا سا اس کی تشریح جو ہے وہ پیر صاحب نے کر دی۔ انشاءاللہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یو اسمائلنگ، پوچھنا چاہ رہی ہیں، کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھوں پھر؟ پوچھ لوں؟ کنفرم؟ آر یو ریڈی؟ اچھا، آپ کو یہ بتائیں کہ سب تعریفیں کائنات میں کس ذات کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ کیوں؟ ریزن؟ کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیر صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجیے گا، بیکاز تعریفیں تمام الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہم المدح للہ بھی ایڈ ہو سکتا تھا، وہ شکر للہ بھی ایڈ ہو سکتا تھا، لیکن ہم کا حقیقی طور پر مقصد ہے کہ یہ ایک تو فیت نہیں ہو سکتی اور اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے۔ اس پر ذرا اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اچھا، یہاں حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں، یہ اسٹوڈیو بہت خوبصورت ہے، یہ پھول بہت خوبصورت ہے، یہ بچے بہت پیارے ہیں، ہم انسان کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تعریف ہوتی ہے نا، یہ تعریف حقیقت میں جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، یہ بلڈنگ کی تعریف نہیں ہے، جس کے ہاتھ اور کاریگری سے اس کو بنایا گیا ہے نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے ہیں؟ ہر انسان کو پیدا اللہ نے فرمایا، کائنات کی خوبصورتی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، چاند کے اندر تپش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سورج کے اندر ہے وہ روشنی اور چمک دمک رکھی اللہ تعالیٰ نے، آسمان کو سجایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوری کائنات کے اندر جب بھی کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے گی، جب ہم اس کی تعریف کریں گے، وہ حقیقت میں اس کی تعریف ہے جس نے یہ ساری شان و شوکت اس کو عطا فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے خالق حقیقی سے تو ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے نا جی۔ کائنات، ہم بولنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے، اگر کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لکھاری کے لکھنے کی تعریف کریں، بولنے والے کی بولنے کی تعریف کریں، تو یہ حقیقت میں تعریفیں اس کی ہیں جس نے یہ ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ گفتگو کو جاری رکھیں گے، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ ہماری رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ پہلا سیگمنٹ الف اسلام جاری ہے۔ پیر زیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پیارے پیارے بچیاں بھی موجود ہیں، اور دونوں کی شکل بھی بہت ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے صورکم، میں نے تمہیں تخلیق کیا، بنایا، اور فاحسن صورکم، اور کیا خوبصورت بنایا، کیا خوبصورت تخلیق کی. وہ بنانے والا، وہ خالق جو ہے، وہ بناتے ہوئے جب بنا رہا ہے انسان کو تو اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں انتہائی خوبصورت بنایا. اس کی ناشکری یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کمپلین کرتے ہیں، وائی ایم سو شارٹ، میرا قد اتنا چھوٹا کیوں ہے، یا میرا رنگ اتنا سانولا کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی اس کے وہ خالق ہے، وہ خالق کی ناشکری ہے. اس حوالے سے یہ گفتگو جاری تھی. خالق حقیقی کے حوالے سے پیر زیاد صاحب سے بات کرتے ہیں. پیر صاحب اس میں تھوڑا غور کیجیے گا، بچے ایک ایسے فیز سے لازمی گزرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو اپنی فرینڈز کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اپنے کالج میں جائیں گے، اسکول کے اندر جائیں گے، کلاسز میں جائیں گے تو کمپیئر کرتے ہیں کہ میری ہائٹ اتنی چھوٹی کیوں ہے، میرا رنگ اتنا کالا کیوں ہے. یہ اس طرح کے کوشچنز جو ان کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں اس پر کوئی روشنی. انسان کو تو اس نے بنا کر یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اس کو ساری مخلوقات سے ایک تو اشرف بھی بنایا، پھر خوبصورت بھی بنایا. انسان کے ظاہری وجود کے اعتبار سے بھی اور باطنی اس کی کیفیات کے اعتبار، دونوں اعتبار سے ہی وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی جانور اس طرح کا ہے، نہ کوئی مخلوقات میں اور کوئی چیز. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے، پھر یہاں پہ آ کے ہمیں رکنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے. ہم کیا اپنے ظاہر کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اندازہ لگائیں گے، یا ان صلاحیتوں کی طرف جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے، تقویٰ کان ناک آنکھ کا نام نہیں ہے. تقویٰ انسان کے اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق ناک کان آنکھ کے ساتھ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا جو انسان اپنے وجود کے متعلق سوچتا ہے، سب سے پہلا اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا ہے، جیسا بنا دیا ہے، رب نے بالکل ٹھیک بنایا ہے. اگر اس میں تم کسی اعتبار سے کمی محسوس کرتے ہو تو یاد رکھیے گا تمہارے لیے اس کے علاوہ وجود کی کوئی اور ظاہری کنڈیشن بھی تمہارے لیے بہتر نہیں تھی. اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان سے کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے، مثلا واپس لے لیتا ہے، اس سے بینائی چلی گئی ہے. اب جس وقت بینائی آپ کے پاس نہیں رہی، اس وقت خالق کائنات کے فیصلہ کے مطابق تمہارے پاس بینائی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. قرآن پاک کے اندر ہم نے فرمایا ہے انسان کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے لیکن میں اسے عطا نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں وہ مانگتا بھی نہیں ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے نہ تو چہرے کی بناوٹ چاہیے، نہ آنکھوں کی خوبصورتی چاہیے، نہ زبان کے اندر سے نکلنے والے الفاظ کو حسن و جمال چاہیے، نہ انسان کے ظاہری وجود پر حسین و جمیل لباس کا ہونا ضروری ہے. صاف ستھرا ضرور ہو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں تو پھٹے کپڑے والا بھی سلے ہوئے 16 سلائیاں لگی ہوں. صرف ایک چیز کاؤنٹ ہوگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دیکھیے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے، اس کو جگہ جگہ سے وہ سلا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ایک صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، زرق برق لباس پہن کے بھی اللہ سے دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ظاہری شکل و شبہات سے باہر نکل کر ذرا اس باطنی کیفیات کی طرف آئیں جہاں سے خدا ملے گا. تو وہ جو اپنے قد کے بارے میں سوچتے ہیں، رنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، بولنے کے انداز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جیسا لباس کیوں نہیں دیا، اس جیسا مجھے قد و قامت کیوں نہیں دیا، تو وہ وہاں سے باہر نکلے اور وہ باطنی کیفیات کی طرف آئے. کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے ذکر کی توفیق دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جھکنے کی توفیق دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر یہاں پہ آ کے سوچے گا تو پھر ظاہری وجود سے نکل کر وہ حقیقی طور پر خالق حقیقی کے پاس چلا جائے گا اور اسی کی بارگاہ میں جھک کے وہ اپنی ساری باتیں کر سکے گا. پھر اسے دھیان بھی نہیں رہے گا کہ اس کا وجود کیسا ہے. اسے صرف ایک ہی خیال ہوگا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پالنا ہے، میری ضروریات کو تو ہی پورا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں سمجھ لگی؟ جی پوچھنا ہے کچھ آپ نے؟ ہاں جی پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض انسان. اچھا، یہ بہت مشکل ترین سوال ہے. پہلے بھی کبھی اگر میرے سٹوڈنٹس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں
ایک اللہ تعالیٰ کی ہم ذمہ داری کا تعین کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، اس کے ذمہ کوئی بھی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داریوں سے پاک ہے، لیکن کچھ کام وہ اپنے خود فضل کے ساتھ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. جس طرح کے رزق ہے، جس طرح کے عزت اور ذلت ہے، جس طرح کے زندگی اور موت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنی شان کے مطابق خود سے لیا ہے. کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تعالیٰ کی ٹھہرا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. وہ خالق مالک رازق سب کچھ ہے، لیکن اس کے ذمہ کرم جتنے بھی کام ہیں جن کو ہم فرائض کہہ رہے ہیں، فرائض اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ کچھ چیزیں لی ہیں، وہ اس نے اپنے کرم سے لیے ہیں. وگرنہ بندے کو یہ حق قطعاً نہیں پہنچتا کوئی یہ سوال کر دے، دیکھیے رزق کی ذمہ داری یا اللہ تیری تھی، تو نے مجھے تو پھر آج نہیں دیا رزق. اس سوال کی گنجائش نہیں ہے. یا اللہ تو نے زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں تھی، تو نے میرے ہی فیملی ممبرز کو موت کیوں دی ہے، یہ سوال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ ذمہ داری خود اپنی مرضی سے اور اپنے کرم سے لی ہے، اور اگر کسی نے عائد نہیں کی. اور یہاں دوسری چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ سوال کیا جائے نا کہ تو نے زندگی کیوں نہیں دی یا تو نے رزق کیوں نہیں دیا، تو یہ سوال کرنے والا بہت مشکل میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی وہاں سوال ہوگا پھر گزاری کیسے ہے، جو میں نے تجھے رزق دیا تھا بتا اس کو تو نے کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا ہے. اور اس کا ایک تیسرا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق کو اپنے پاس رکھ کے اپنی طرف اس کو منسوب کر کے اپنے بندے کو پیغام دیا ہے، تجھے دنیا میں عزت ہی چاہیے نا، تجھے رزق ہی چاہیے جس کے لیے تو صبح و شام اپنی زندگی جینے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، یہ سب تو اللہ کے پاس ہے. پھر ادھر ادھر بھٹکنے تو تجھے کیا ضرورت ہے؟ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اس کی طرف رجوع کر لو، یہیں سے آٹومیٹکلی ساری چیزوں کے لیے دروازہ کھل جائے گا، یہیں سے تمہیں سب کچھ ملے گا. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یہاں سے تمہیں روزی بھی ملے گی، رزق بھی ملے گی. میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، سارے لوگ رزق کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، رازق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی، اس کے پیچھے ہم بھاگ گئے. عبادت کی ذمہ داری ہماری تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یعنی رازق، یہ دو کانفلکٹ پیدا ہو گئے. ہاں، رازق کے قریب ہو، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کسب معاش کی اسباب بھی وہ پیدا کرے. لیکن پیر صاحب مجھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایشال کا نام یاد ہو گیا، مجھے یہ پتہ لگ گیا یہ ایشال ہے اور یہ عدن ہے. ایسا ہی ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اچھا ایشال اب آپ بتائیں، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، کچھ کویشچن کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ میرے ذہن رمضان کیسے گزارتے ہیں آپ؟ سحری کرتی ہیں آپ کہ نہیں سوئے رہتے ہیں؟ کرتے ہیں. سحری کرتی ہیں. روزہ تو نہیں رکھا ابھی؟ رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ کیا ایج؟ 10 ایئرز اولڈ. تو آپ نے روزہ خود اپنے شوق سے رکھا ہے یا مما پاپا نے کہا تھا رکھنے کے لیے؟ شوق سے. خود شوق سے رکھا ہے؟ دونوں نے؟ ہاں جی. دونوں نے. ہاں جی. آپ کا پہلا روزہ کب، آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ ہم لوگوں نے کل کو پہلا روزہ رکھا. کل پہلا روزہ رکھا تھا. آپ کی روزہ کچھ آئی تھی کل؟ لائف کا پہلا روزہ تھا. ہاں جی. اچھا فیر صاحب یہ 10 سال کی عمر میں یہ دوسرا روزہ ہے. اچھا ان بچوں سے چھوٹا سا، ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. بچوں کو یہ تربیت کے مرحلہ سے گزرنا بھی چاہیے اور روزہ رکھنا بھی چاہیے اور بڑا اہتمام بھی کرنا چاہیے. میں دونوں بیٹیوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے لگا ہوں. جی جی. آپ نے جب کبھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اشال پہلے بتائیں. یعنی یہ دیکھیں نا، میں نے کہا اللہ، آپ بھی آنکھیں بند کر کے ہیں اللہ، تو فوراً کیا آتا ہے ذہن میں؟ کہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو اللہ اشال کے ذہن میں کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی آتا ہے. اچھا میں نے یہ کویسچن اس لیے پوچھا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ ساری کسی نہ کسی شکل سے پہچانی جاتی ہیں. تشبیہ ہوتی ہے. تشبیہ ہوتی ہے ان کی، یعنی ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کی ایک تصویر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ہم نام لیتے ہیں تو میں یہ کئی مرتبہ سوال پوچھتا ہوں تو کوئی کہتے ہیں جی اللہ لکھا آتا ہے، کوئی روشنی ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پالنے والا کوئی نہ کوئی ہے. کچھ تصورات آتی ہیں، کچھ تصویریں آتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے خالق حقیقی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا لیکن ذہن سے محو بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر پیر ضیاء احمد شاہ ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، اشال اور عدن. آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور تب تک کے لیے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان
मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। अगला सेगमेंट हमारा रोज़ा और आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक में खुसूस तौर पर कौन सी ऐसी बीमारियां जो मुमकिन तौर पर जो है पैदा हो सकती हैं, उनसे किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है, कौन सी ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो अपनाई जा सकती हैं। खुसूस तौर पर इस कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद से आपको किस तरीके से अपनी स्किन की केयर करनी है, खुसूस तौर पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और अपनी स्किन को बचाने के लिए कौन कौन से ऐसे जर्म्स हैं जिनसे बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हमें अपनाना होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और इस पर मेरे गेस्ट जो हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। डॉक्टर नादिया अली मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रजिस्ट्रार फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ साथ डॉक्टर अस्मा कंवल हमारे साथ मौजूद है, आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मैम क्वेश्चन जो है मैं करूंगा कि हमें पेंडेमिक जो इस वक्त जिसका हमें सामना है, ख़ास तौर पर इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अपनाना है, एक दूसरे से जिस्मानी फासला उसको जो है वो यकीनी बनाना है। हमें कौन से ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं क्योंकि हमें सोशल इंटरेक्ट करना पड़ता है। वी हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, वी हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल। हमें रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है, अपने घर वालों को सामना करना पड़ता है। तो हमें किस तरह से अपनी स्किन को खास तौर पर बचाना है, या कोई ऐसे अदर देन सैनिटाइजर कुछ ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको इस्तेमाल करने से हम जो अपनी स्किन को सेफ रख सकते हैं, खास तौर पर आपके हाथ और आपका चेहरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये कोरोना की वबा जो फैली हुई है इससे बचने के लिए एक तो यही जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हमें ज़ाहिर बात है फासला रखना है एक दूसरे से। इससे एक तो ये भी फ़ायदा है कि स्किन इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है जो एक से दूसरे को लग जाते हैं। और दूसरा ये कि आप ज़ाहिर बात है आपको निकलना पड़ता है, अपने कामों के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें पब्लिक प्लेस पे। कोशिश करें कि आप 3 फुट का फासला रखें एक दूसरे से और ग्लव्स पहन के जाएं। और छींक आए तो आपने जो है वो अपना बाजू पर करें। और अब जब आप घर वापस आते हैं तो आप अपने शूज़ वगैरह और कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें बार बार, और हाथ धोएं जिस तरह के पहले भी बताया जा रहा है बार बार। इन सब बातों पे अमल करके हम इससे बच सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि स्किन की कौन कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो कि मौसम गर्मा जब शुरू होता है तो हमें मुलाहक होती हैं, उससे बचा किस तरीके से जा सकता है? जो बिल्कुल गर्मी की शुरुआत में जो स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा, हम अचानक से एकदम से सर्दी के मौसम से निकल के गर्मी में एंटर हो रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी बीमारियां जो स्किन की हैं और जिसमें टैनिंग, स्किन टैन हो जाती है आपकी, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जी बिल्कुल, सबसे कॉमन तो स्किन के इन्फेक्शंस हैं वो जो है वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं। बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी आते ही। दूसरा ये है कि हीट के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन के ऊपर, रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, गर्मी दाने जैसे जिसको मलेरिया हम कहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन की टैनिंग भी ज़ाहिर है शुरू हो जाती है। तो धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है वो फिज़िकल मेजर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ख़वातीन हैं तो वो कपड़े से अपना चेहरा ढांप सकती हैं या सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है इनसे बचने के लिए। सेंसिटिव स्किन, मैम आपसे बात करना चाहूँगा, मैम अस्मा कंवल मैम, सेंसिटिव जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा, वो उसका मुमकिन है कि उसको बीमारियाँ ये वाली ज़्यादा लगें, ऐसा मुमकिन है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इस फोरम पे बात करने का मौका दिया। दूसरा ये कि सन सेंसिटिव स्किन, जाहिर है जितना स्किन सेंसिटिव होगी सन रेज का अफेक्ट पिगमेंटेशन जल्दी आएगी और इन्फेक्शंस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसलिए सेंसिटिव स्किन को थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो ही स्किन जो है कि वाइट कलर में जाती है वो सेंसिटिव होती जाती है, उसमें सनबर्न और ये सब पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। इसलिए सन ब्लॉक, स्किन को ढांपना, स्किन की सफाई ये बहुत, और वॉशिंग बहुत ज़रूरी है समर में। अच्छा, तो इसमें ये बताइएगा कि रोज़े की हालत में हम खास तौर पर पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, तो उससे भी कुछ मुमकिन तौर पर आपकी स्किन डल होने लग जाती है, तो उसको किस तरह से कवर अप किया जा सकता है? क्या सिर्फ इफ्तारी में ही हम बहुत ज़्यादा पानी पी के उसके बाद फिर सहरी तक प्यासे रहें, या फिर
اس کو پورشنز میں ڈیوائڈ کریں, کس طریقے سے آپ اس کو بالکل ایکسپوجر کی وجہ سے جب ہم پانی کا انٹیک کم کرتے ہیں تو وہ اسکن میں ڈرائی اور ڈلنس آ جاتی ہے, لیکن اس کا ایزیلی کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ سحری میں بھی پانی کی مقدار زیادہ لیں, فروٹس اور نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ مینٹین رکھیں, کہ جیسے دہی ہے, دودھ ہے, ویجیٹیبلز ہے جس میں وائٹامنز ہیں, اور فروٹس کا استعمال زیادہ کریں تو ہم ان چیزوں کو ایزیلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ اسکن کو ڈی ہائیڈریشن سے پریونٹ کر سکتے ہیں. جی مطلب پانی کا استعمال آپ کس وقت میں زیادہ کریں؟ دونوں ٹائم پہ, سحری میں بھی جو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ جس میں آپ کا روزہ, افطار میں اکثر کہا جاتا ہے پانی زیادہ مت پیئیں, سحری میں بھی افطار میں بھی نہیں, وہ اچانک نہ زیادہ لیں کہ جو ہی روزہ کھولے تو آپ پیٹ بھر کے پانی لے لیں, ایسے نہیں, اس کو آہستہ آہستہ لیں. اچھا, لیکن جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں فلی آپ پانی کو یوٹیلائز کریں, پانی پی سکتے ہیں مطلب. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میم آپ بھی بتائیے گا, اسکن کے ایک پرابلم ہے اسکن کی جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ وٹنس ہم کرتے ہیں, جو سویٹنگ سے زیادہ ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے اکثر چھوٹے چھوٹے گول گول مارکس بن جاتے ہیں اسکن کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر بن گئے یا چہرے کے اوپر ہو گئے یا گردن پہ آ گئے, چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے مارکس ہوتے ہیں جو گرمی میں بہت زیادہ ریڈ ہو جاتے ہیں, ادروائز وہ وائٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ گول مارکس آپ مطلب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وائٹ مارکس اور ہوتے ہیں, گول اور ہوتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریڈ کلر کے یا وائٹ کلر کے راؤنڈز بنے ہوتے ہیں, رنگز بنے ہوتے ہیں. بالکل, ہاں جی, رنگ وارم, وہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں جی, فنگل انفیکشن ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ رنگ وارم بھی کہتے ہیں, فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اوبویسلی گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے. سوری. تو اسے ایزیلی بچا جا سکتا ہے. ایک تو ہائیجین کا خیال رکھیں آپ, اور دوسرا یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے. ہمارے یہ جو ہے لوگ اکثر اسٹیرائڈ ہر چیز پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈ اس کا علاج نہیں ہے, اسٹیرائڈ سے وہ خراب ہوتا ہے. اس لیے آپ پراپر ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں اور اس کے لیے اینٹی فنگل کریم لیں, اور یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو کیور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں اس کو وٹنس کر چکا ہوں, مجھے یہ رہا ہے اور یہ پرابلم سالو نہیں ہوا کافی عرصے تک. حالانکہ بہت زیادہ کیئر کر رہا تھا, ایکسٹراڈنری. مس ٹریٹمنٹ سے خراب ہو سکتا ہے بالکل, آپ پراپر ٹریٹمنٹ لیں تو ایزیلی کیوریبل ہے. اچھا, ایزیلی کیوریبل ہے, یہ پرماننٹ تو نہیں ہو جاتے نا؟ نہیں, پرماننٹ کوئی نہیں. اگر آپ اپنی ہائیجین کو امپروو رکھیں, اس کو چانسز نہ دیں فنگس کو گرو کرنے کا, تو دوبارہ نہیں ہوتے. اچھا, تو اس ہائیجین میں کیا پریونٹیو میئرز شامل ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں. جیسے اگر آپ شوز میں, آپ کو رنگ وارم, عموماً جو شوز والا ایریا یا جو انٹرٹریجنس ایریا ہے جیسے بازو اور ٹرنک کے درمیان میں, ٹانگوں کے درمیان والا ایریا جہاں پہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ موئسچرائزر آتا ہے, فنگس کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ جو ہے کہ کھلے جوتے پہنے, اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو روز اپنی ساکس پہنے, جوتوں کو دھوپ لگوائیں, انگلیوں کو درمیان میں سے صبح شام اچھی طرح دھو کے ٹاول سے صاف کریں. اور اسی طرح صبح شام اگر 2 دفعہ نہیں نہا سکتے, کم از کم 1 دفعہ اپنے جو ساتھ جڑنے والے ایریا جیسے ایکزیلا جس کو بغل کہتے ہیں, یا ٹانگوں کے درمیان والا حصہ, اس کو پراپرلی واش کریں. ٹھیک ہے. اسکن کی بیماریوں کے اوپر گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. یقینی بنانا ہے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ پیدا ہو سکتے ہیں اسکن کے, لیکن اس میں جنرل گفتگو بھی جاری ہے. اور میں اس میں ڈاکٹر اسما کنول سے پوچھنا چاہوں گا, میم آج کل خواتین میں جو اس وقت ہمارے رمضان ٹرانسمیشن جو دیکھ رہی ہیں, ایک کوشچن بڑا مجھے پتا ہے وہ بلنک کرتا ہوگا ان کے مائنڈ میں, اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اسکن کی کلر ٹون کو چینج کر سکتے ہیں؟ از دیٹ پاسبل کلینکلی؟ جی, کافی حد تک آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو ڈارک کلر کے ہیں. اس میں کہ اگر آپ سمپل اسکن کی کلینزنگ, اس کے پراپر سن بلاک اور یہ چیزیں یوز کریں تو اسکن کی ٹیکسچر میں اور اس کی رنگت میں فرق آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو گلوٹاتھائون وغیرہ انجیکشنز ہیں, جو وائٹننگ انجیکشنز ہیں, وہ بھی افیکٹ آتا ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا پیشنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا 15 سے 20 جیسے 15 اور 20 میں فرق ہے, اتنا فرق آ جاتا ہے, لیکن وہ ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہے کہ ایکسپینسو ہیں. لیکن اس میں وہ نقصان دہ بھی, اس کو کچھ سائیڈ افیکٹ بھی نقصان دہ نہیں ہے, اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. بیسیکلی وہ ایک ڈرگ پیشنٹ میں جو ٹاکسنز ہیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ وائٹننگ افیکٹ بھی دے رہے ہیں, اس لیے پھر انہوں نے وائٹننگ کے لیے. لیکن اگر اس کو کیئرفلی نہ لگایا جائے اور
جو یعنی کسی ماہر ڈاکٹر کے بالکل ماہر، اور ورنہ اس کا وہ پروفائلیٹک شاک اور اینافائلیٹک شاک وغیرہ یہ ہو سکتا ہے. شور کہ اس کو ہم کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، ان کی کیا نشانی ہے جس سے پتہ لگتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس کی ڈگریز دیکھیں کہ اس کی کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈگری سے ایزیلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں میم نادیہ آپ سیکنڈ کریں گے اس بات کو، کیا ہم واقعی میں اپنی اسکن کلر کو جو ہے وہ چینج اگر کرنا چاہیں، کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں وہ اگر رنگ تھوڑا سا ڈل ہے تو وہ بہت زیادہ میک اپ ایکسٹرا آرڈنری یوز کرتی ہیں، تو وہ بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اسکن کو ایک ہی دفعہ چینج کروا لیا جائے، تھوڑا سا کلر ٹون چینج ہو جائے، اور وہ اس وجہ سے کئی خواتین کے اندر کمپلیکس بھی پیدا ہوتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر اسما ٹھیک کہہ رہی ہیں. کچھ میڈیکیشنز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اسکن کلر چینج کے لیے، لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو بھی نہیں ہے اور اب FDA سے اپرووڈ بھی نہیں رہی کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسکن کا کلر جو ہے وہ آپ کا جیسا بھی ہے وہ صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آب و ہوا کا بہت اثر پڑتا ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت اس سے کلر چینج آ جاتا ہے اس کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں کلینزنگ سے، اپنی ڈائٹ سے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتی ہیں، وہ اس کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، وہ بالکل نہ یوز کریں. اس سے وقتی طور پہ تو رنگ گورا ہو جاتا ہے، واقعی میں ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے آپ کا وہی کلر جب آپ چھوڑتے ہیں وہ کریمیں استعمال کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں جلد پہ، جیسے کہ کیل محاذ سے بہت زیادہ نکل آتے ہیں، جلد پتلی ہو جاتی ہے. جو اسکن میں جو چھوٹے چھوٹے کھڈے آ جاتے ہیں گال کے اوپر خاص طور پہ، وہ بھی کیسی وجہ سے آتے ہیں؟ کریم کی وجہ سے آتے ہیں؟ جی، وہ دانے جو بنتے ہیں نا کیل محاذ سے نکلتے ہیں، وہ انہی کے کچھ نشان رہ جاتے ہیں. اگر پراپر ٹریٹمنٹ بھر وقت نہ لیا جائے تو وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں، وہ اسکارز بن جاتے ہیں. ان یہ جو خاص طور پہ رات میں کریم یوز کر کے سوتے ہیں لوگ اور صبح میں ریموو کر دیتے ہیں، از دیٹ بینیفیشل اور ناٹ؟ دے آر ویری ہارمفل. ہارمفل کسی بھی قسم کی کوئی کریم؟ نہیں، کسی بھی قسم کی کریم نہیں، کریم پہ خاص طور پہ ڈیپینڈ کرتا اسٹیرائڈ ہے. کی جو اشتہار والی عموماً کریمیں جن کو بنانے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اسٹیرائڈ ہے. وقتی طور پہ تو وہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا رنگ گورا ہو گیا، لیکن وہ اسکن کو پتلا کر دیتی ہیں. اسکن کی خون کی نالیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جھریاں، پھر ایسے نشان پڑتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ سے بھی بہت لمبا عرصہ لے کے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میں نے اس کا کوئک ریزلٹ جو ہے وہ حاصل کیا، اس کی وجہ سے میں اس کو پرماننٹ یوز کر رہی ہوں. جو کوئک ریزلٹ والی وہی ڈینجرس ہے، کیونکہ اس میں 100% اسٹیرائڈ اور مرکری ہیں جو اسکن کو تھن کرتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں. ایجنگ جلدی آ جاتی ہے اور اسکن اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہے کہ فیمیلز بعد میں یہ ہمارے پاس آ کے کمپلین کرتی ہیں کہ ہم چولہے کے آگے بھی 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، بہت زیادہ برننگ اور ریڈنس آ جاتی ہے. اس لیے ہو جاتی ہے. بالکل، اگر آپ نے کوئی وائٹنگ چیز استعمال بھی کرنی ہے تو کسی اتھینٹک ڈرماٹولوجسٹ سے پہلے مشورہ کریں، اس کی پرسکرپشن کے اکارڈنگ. اچھا ڈاکٹر نادیہ یہ بتائیے گا کہ ہم کیا نیچرل ڈائٹ کے ساتھ بھی کچھ یہ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آٹومیٹکلی صحیح رہے، بجائے اس کے کہ آپ کچھ پروڈکٹس یوز کریں یا آپ کاسمیٹکس یوز کریں یا یو گو فار دا سرجری؟ جی بالکل، پانی زیادہ پئیں. ایک تو پانی بہت ضروری ہے ہماری اسکن کے لیے، اسکن کو ہائیڈریشن کی، پراپر ہائیڈریشن کی ضرورت ہے، اس لیے پانی زیادہ لیں. اور وٹامن سی والی جو ہے غذائیں، وہ جیسے لیمن ہے، اورنج ہے، وہ زیادہ استعمال کریں. کچی سبزیاں، سیلڈز وہ زیادہ لیں. آپ سپلیمنٹ کی فارم میں بھی وٹامن سی لے سکتے ہیں. تو وٹامن ای، یہ سارے بہت اچھے ہیں اسکن کے لیے، اس سے کچھ حد تک فرق پڑ جاتا ہے آپ کی اسکن. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ پیپل آر گوئنگ فار دا پلاسٹک سرجری، کیا از دیٹ پاسبل کہ آپ کروا سکتے ہیں، اور یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں یا اس کا، کیونکہ ایک قدرت نے جو چیز آپ کو دے دی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. از دیٹ پاسبل کہ آپ اس کو اگر چینج کرتے ہیں یو گو فار دا پلاسٹک سرجری تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس آتے ہیں؟ آپ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پلاسٹک سرجری کی انڈیکیشن کیا ہے. جیسے کچھ برتھ مارکس ہوتے ہیں فیس پہ، ریڈ ہو سکتے ہیں، کالے ہو سکتے ہیں، ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، یا نوز کی شیپ صحیح نہیں ہوتی، ٹیڑھا ہوتا ہے، کلیفٹ لپ جس کو یہاں سے کٹا ہوا ہو، اس کے لیے سب کے لیے پلاسٹک سرجری ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے آج کل بہت کامن ہے ایکٹریسز میں زیادہ، جیسے نوز کی شیپ بہتر کرنے کے لیے، بالکل لپس کو بڑا کرنے کے لیے وہ فلرز بھی، اور ایون کے پلاسٹک سرجری بھی ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی چینجز آتی ہے، گالوں میں بھی چینجز آتی ہے. یہ بیوٹی انہانسنگ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کریکٹ کرتے کرتے اس کو زیادہ غلط کر دیتے ہو تو وہ بالکل وہ بالکل ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھے ریزلٹس بھی ڈیفینیٹلی اس کے ہیں. اس کے ریزلٹ اچھے بھی ملتے ہیں، پازیٹیو بھی ملتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی ایکٹریسز ہیں ان کی شکل بہت چینج ہوگی، اور کئی دیکھیں کہ خراب. بات وہی ہے کہ اچھا ریزلٹ اگر آپ کو فوری طور پر مل گیا
تو اس کے بعد اس کا کوئی لائف لانگ کوئی پرابلم تو نہیں پیدا ہو جاتا؟ اگر پلاسٹک سرجری سے رائنوپلاسٹی ایک دفعہ کریکٹ ہو گئی تو وہ کریکٹ ہو گئی، وہ کوئی کیمیکل اور ایسی چیزیں نہیں، ایک اپریٹ کر رہے ہیں نا تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو اس مطلب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے لپس کے کروایا تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، آپ کو 2 سے 4 سال بعد جا کے پتہ لگا، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے 40 سال کراس کریں گے اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں. ایسا کچھ پرابلم نہیں. اچھا، تو اس میں خصوص طور پر ہمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسکن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کون سے ایسے فروٹس ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر نادیہ نے آپ کو بتایا کہ وائٹامن سی کنٹیننگ فروٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، سٹرس فروٹ نہیں ہے. لیمن ہے. اس کے علاوہ آپ وائٹامن اے کنٹیننگ فروٹس جو ہیں جیسے گاجر وغیرہ، یہ ہے تربوز، فریش تربوز، یہ سارے فروٹس میں کچھ ملٹی وائٹامن ضرور ہوتے ہیں. آپ فروٹس ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں اور پانی کا زیادہ. جتنی زیادہ جنک اور مینیپولیٹڈ فوڈ ہے جیسے بیکری وغیرہ اس کو کم یوز کریں. اچھا، گرمیوں کے کون سے ایسے فروٹس ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے خاص طور پر جون جولائی؟ آپ لیمن یوز کریں، تربوز یوز کریں، خربوزہ. مینگو کین بی ہارمفل. مینگو کہتے ہیں جو آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے. نہیں، مینگو میں آئرن اور وائٹامن اے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ شوگر بھی اس میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن گرم سائنس میں شاید ٹھنڈا اور گرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں. تو جو کہتے ہیں جی آپ آم جو ہے وہ بہت اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، ہائی کیلریز، یعنی کہ اس میں کیلریز زیادہ ہوتی ہیں موٹا کرنے میں. ہاں، شوگر میں اس کے لحاظ سے گرم کا ہے. اچھا، وہ جو کچی لسی بعد میں یوز کرتے ہیں، دس از جسٹ اے میتھ کہ وہ جی وہ بعد میں دانے نہ نکل آئے اور اس کے خراب نہ ہو جائے. اس میں آئرن ہوتا ہے تو آپ کچی لسی وائٹامن سی کے ساتھ کمبائن کر کے بلڈ زیادہ بنانا. اچھا، جو آپ پروڈکٹس اور جو آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں فروٹس یا ویجیٹیبلس جو آپ اسکن کے لیے ریکمینڈ کر رہی ہیں، وہ فار دا بوتھ جینڈر ہے یا صرف میل فیمیل میں کچھ ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے؟ بوتھ جینڈر اینڈ آل ایجز. اچھا، آل ایجز کے لیے. اچھا، اس میں ایک اور گفتگو، ایک ڈائمینشن گفتگو کا جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے پھر اس پہ بات کریں گے. رمضان مہربان. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہماری رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہماری ڈاکٹرز حضرات موجود ہیں. بات کر رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کی جلد کو کس طرح سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ بدلتے ہوئے موسم کے لحاظ سے، جو کرونا وائرس جو پینڈیمک ہے اس کے لحاظ سے، اور ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اپنی سکن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کون سے مشروبات، کون سے فروٹس، کون سے ویجیٹیبلز جو ہے کھانے پینے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو میم اسما، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا ہے اکثر دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے جوسز ہوتے ہیں افطاری میں، جو آڑو کا جوس ہوگا یا سیب کا جوس ہوگا اور اس طرح کے جو فریش جوسز، اور اس کو لوگ بہت زیادہ ہیلدی کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں جی آپ کو جوسز نہیں پینے چاہیے، اس میں بہت زیادہ آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر فائبر نہیں ہوتا. تو اس میں کون سی رائے درست ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب جوسز کی کوانٹٹی، ایک گلاس جوس بنانے کے لیے آپ کو کتنے ایپل، کم از کم 4، اس میں آپ کو بہت زیادہ کیلریز آپ انٹیک کر لیتے ہیں، اور جو اس کا فائبر ہے وہ سارے کا سارا فلٹر ہو جاتا ہے جوسر میں. جب آپ فروٹ لیں گے میکسیمم آپ ایک ٹائم میں کتنے ایپل کھا سکتے ہیں؟ 2. اس کے ساتھ آپ کا فائبر بھی اور جتنی آپ کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے وہ جاتی ہے، آپ کا پیٹ بھی سیٹسفائی ہوتا ہے. اور جو فائبر کسی بھی چیز شوگر کی فوڈ کے ساتھ ہوتا ہے وہ شوگر لیول کو اچانک اوپر اپ نہیں ہونے دیتا، کنٹرول رکھتا ہے. بالکل کنٹرول رکھتا ہے. اس لیے اس طرح جوسز میں کیلریز بھی زیادہ جاتی ہیں اور جو فائبر بھی آپ کا جوسر میں لاس ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ فروٹس کو یوٹیلائز کریں. فروٹس کو لوگ ذرا محنت نہیں کرنا چاہتے نا، محنت لگتی ہے فروٹ کھانے میں، سیب کو چھیلنا ہے. نہیں، وہ ٹیسٹی بھی جوس زیادہ لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو جوسز میں. یہ ہے وہ کنسیڈر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک گلاس جوس کے اندر میں 4 سیب کھا گیا ہوں. وہ یہ 4 سیب ایک ٹائم میں ہیلدی نہیں ہے نا، کہ آپ کی شوگر لیول کو اچانک اوپر اپ کر رہے ہیں، وہ پھر موٹاپا، شوگر، یہ ساری چیزوں کو لے کے انسٹیڈ آف ڈوئنگ گڈ ٹو یور باڈی آپ وہ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو میم نادیہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، خصوص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب اسکن کے جو پرابلمز جن کو اب آج کل کے دنوں میں کچھ اسکن کا پرابلم ہے
اور وہ دکھانا چاہتے ہیں. نزلہ کھانسی زکام تو آپ فون پہ بھی جو ہے مشورہ لے سکتے ہیں, لیکن اسکن کے لیے باقاعدہ آپ کو جانا پڑتا ہے, ڈاکٹر کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, اپنے پرابلمس کو دکھانا پڑتا ہے کہ اسکن کے یہ پرابلم ہو رہا ہے یا چہرے کو جو مارکس آ گئے ہیں یا کچھ ہو گیا. تو اس کے لیے خاص طور پر جو پینڈیمک ہے اور کورونا وائرس کے لیے ہمیں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں, انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھیں, اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف. تو اس میں اس دوران ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کوئی آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا کچھ متعارف کروایا گیا, کوئی ٹیلی سسٹم جس کے تھرو آپ اسکائپ پہ, جس طرح ہم نے دیکھا تھا سول ہاسپٹل کے اندر بھی شروع کیا گیا تھا, ایک ٹیلی فونک سسٹم تھا جس میں گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ تمام پیشنٹس کو گائیڈنس دے دی جاتی تھی. تو اس حوالے سے کچھ نئی ڈائمنشنز آئی ہیں؟ جی بالکل. اس پینڈیمک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ٹیلی کلینک شروع کیا ہوا ہے, جس میں ساری اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور وہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا پرابلم بتاتے ہیں. اسکن کا تو خاص طور پہ ایشو ہم دیکھے بغیر میڈیسن نہیں بتا سکتے. ایگزیکٹلی. اس لیے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پکچر بھیج دیں, ہمیں واٹس ایپ کے اوپر پکچر بھیج دیں, آپ ہمیں وائس میسج کر دیں, آپ بے شک ہمیں کال کر لیں یا ویڈیو کال کر لیں یا وائس کال کر لیں, اپنا پرابلم بتائیں. ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے اور اس کا نمبر بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں یہیں پروگرام میں تاکہ زیادہ لوگوں تک بتا دیں. جی تو بتا دیں. ہاں جی, آپ کے پاس اگر نمبر ہے تو آپ وہ نمبر بتا دیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ان کو انسٹرکشنز چاہیے, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یا وہ اوور 50 ہیں, تو بہت زیادہ اپنی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہیں, 15-20 دن ہو گیا لیکن کوئی اسکن کا پرابلم ہے تو دکھانا چاہ رہے ہیں, تو نمبر آپ ذرا ریپیٹ کر دیں. جی بالکل. ڈرماٹالوجی کا نمبر ہے 0318 0318 75 46 709. ٹھیک ہے. یہ الائڈ ہاسپٹل میں ہم ڈیلی بیٹھتے ہیں اور یہ سول ہاسپٹل میں بھی بیٹھتے ہیں اور الائڈ میں بھی بیٹھتے ہیں. یہ ان کی آورز کیا ہیں, ٹائمنگز کیا ہیں؟ 8 to 2 PM. 8 to 2 PM. اس میں آپ کال کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے, اور اپنے اسکن کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کر کے ان سے ان کی ماہرانہ رائے لے کر اپنی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کروا سکتے ہیں. تو گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ ہم خاص طور پہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کیور کیا جا سکتا ہے؟ یہ جسٹ بیکاز آف دا میک اپ ہوتا ہے یا اس کے ادر دین میک اپ بھی کچھ اس کے ریزنز ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میک اپ کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں اور بھی ریزنز ہیں, جیسے سٹریس کا فیکٹر بہت زیادہ اس میں آتا ہے. نیند, کچھ لوگ ساری رات, جیسے آج کل تو سب لوگ یہی کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں اور دن میں پھر ظاہر ہے اتنا تو نہیں سویا جاتا. رات کی نیند تو رات کی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سسٹم بنایا ہے کہ رات کی نیند ہی بیسٹ ہوتی ہے. وہ نیند کی کمی کا ہونا وہ بھی, اور ایموشنل اور سٹریس فیکٹر. ڈائٹ, جو ڈائٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ, اس میں بھی لوگ کچھ اس حد تک ڈائٹنگ کرنے میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنا بیڑا ہی غرق کر لیتے ہیں, اس میں بھی ڈارک سرکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر اسما اس میں بتائیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دس ڈارک سرکلز, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ ایڈ کرنا چاہوں گی, کچھ لوگوں میں انہیریٹڈ بھی ہوتے ہیں ڈارک سرکلز. کچھ الرجی کے پیشنٹ جن کو الرجک شائنر کہتے ہیں ان میں بھی ایک نشانی یہ ڈارک سرکلز بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے, اس کے یہ کہ آپ اس کی وجوہات کو کم کریں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہ اپنی پراپر نیند لیں. ٹھیک ہے, آئرن کی کمی ہے اس کو لیں, الرجی وغیرہ ہے اس کو ٹریٹ کریں. اب جو کہ اس کی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن یوں اب جیسے کچھ پگمنٹیشن کو کم کرنے والے لیزرز آ گئے, پیکو لیزرز وغیرہ, اس کے ساتھ اس کو ہم کچھ حد تک کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ اس کا آپ کازیٹیو جو فیکٹر ہے اس کو ٹریٹ کریں, جیسے نیند ہے, ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے اکثر دیکھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں جو ایریا ہے یا پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں ایریا جو وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے, اسکن خراب ہو جاتی ہے, تو اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ انگلیوں کے درمیان جو کچھ ڈیزیزز ہیں جو انگلیوں کے درمیان ہوتی ہیں, جیسے ڈرائنس ایک کامن ہے, اس کے علاوہ اسکیبیز, خارش, وہ انگلیوں کے درمیان بہت کامن جگہ ہے اس کی. دوسری فنگس کا تو میں نے جیسے آپ کو پریکاشنز بتا دی ہیں. اسکیبیز کا کیا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے وہ پھر آپ کو اسکیبیز جو ہے یہ دس از انادر ٹائپ آف فنگس, یہ ہے وہی, یہ مائٹ ہے, یہ کیڑا ہے. ٹھیک ہے, جس کو خارش پنجابی میں بہت کامن جو پھیل جاتی ہے, گھر کے سارے لوگوں کو ہوتی ہے. اس کی فیوریٹ سائٹ یہ فنگرز کے درمیان میں. ٹھیک ہے, اس کی ساتھ ہاں جی, اس کے ساتھ ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو اینٹی اسکیبیز ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور پراپر ساری فیملی کو, آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ زیادہ خیال رکھیں یا ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, ہاتھوں کو دھوئیں بھی, ہائیجین بھی امپروو کرو. اینٹی اسکیبیز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ پیروں میں یہ اس لیے نکلتی کیونکہ آپ ساکس بہت زیادہ یوز کریں, جو شوز
وہ فنگس ہے کیونکہ آپ کی ساکس پہنتے ہیں بوٹ پہنتے ہیں تو موئسچرائزر پسینہ زیادہ جمع ہوتا ہے, پھر وہ فنگس کو پرولیفریٹ ہونے کے لیے کلچر میڈیا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فنگس ہے. یہ سکیبیز ہے. سکیبیز ایک پرسن سے دوسرے کو لگتی ہے, ایسے نہیں ہے کہ آپ ساکس پہ بند پہننے سے ہو جاتی ہے, ایسے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ہم جو خواتین میک اپ یوز کرتی ہیں اس میں بھی کوئی پروڈکٹس ڈفرنٹ اگر ڈفر ہو جائیں تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے میک اپ بجائے اس کے, اور بہت زیادہ میک اپ کرنے سے, پورا دن میک اپ استعمال کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور کون سی ایسی میک اپ میں مجھے تو نہیں پتا کاسمیٹک کون سی ہے جس کو ہمیں بہت کم یوز کرنا, جس کا منیمم یوز کرنا چاہیے تاکہ ہم اسکن کی جو ٹارگیٹڈ جو بھی کوئی ڈیزیز ہے اس سے بچا جا سکے. جی بالکل, اسکن کی جو میک اپ ہے خواتین یوز کرتی ہیں ظاہر ہے, اور کافی مقدار میں یوز کرتی ہیں. میک اپ جو ہے وہ اچھی کمپنی کا یوز کرنا چاہیے, یوز تو کرنا پڑتا ہے ورکنگ کو خاص طور پہ, تو اچھی کمپنی کا لے لیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کمپنی نے کیا کیا اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیرائڈ اور مرکری ڈال دیتے ہیں, اس سے تو اسکن خراب ہوتی ہے. اس لیے اچھی کمپنی کا یوز کریں, اور لانگ ٹرم یوز اگر آپ مطلب ایک سستا سا کوئی ایسے کسی بھی کمپنی کا لے کے یوز کر رہے ہیں لگاتار, اس کے بالکل سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں, آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایکنی بن سکتی ہے, آپ کو چھائیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے اور میک اپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پراپر پھر میک اپ کو ریموو کرنا چاہیے, کلینزنگ کرنی چاہیے, رات کو فیس واش کر کے اچھی طرح پھر آپ کو لیٹنا چاہیے, اور اچھی کمپنی کا یوز کریں. اچھا جس طرح سے ون لاسٹ کوشچن, جس طرح ہم ہیئر جو اسپرے وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں آئلنگ ضروری ہے, جس طرح اسی طرح سے اسکن کے لیے بھی آپ جب میک اپ یوز کرتے ہیں تب اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ یوز کرنا ہے, تو اس میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے؟ ریموو کرنے کے بعد یہ کہ آپ پراپر کلینزنگ کریں, اس کو واشنگ کریں زیادہ, کیونکہ میک اپ میں جو بھی اچھا بھی ہو میک اپ وہ ایک ایلیمنٹ ہے اندر, وہ پورز کو کلاٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکنی اور یہ سارے نشان وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جب آپ فری ہوں اسکن کو پراپر کلینزنگ کریں, اور کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر اسکن پہ لگانے, اوور ڈرائنگ کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نادیہ علی ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈاکٹر اسما کنور ہمارے ساتھ موجود, بہت شکریہ آپ کا دونوں کا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے ججز ہوں گے اور ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ ہوں گے ہمیشہ کی طرح, جو کہ نعت پیش کریں گے, اور حسن نعت کا مقابلہ جو ہے اس میں 2 ہمارے کنٹیسٹنٹ آگے جائیں گے, ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. تجمل صاحب ماشاءاللہ, یہ آپ اس سیٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈیزرو کرتے تھے, آپ حقدار ہیں اس سیٹ کی محبت. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز, اور جس طرح سے کل صابر صاحب کی آواز سن کے جو ہے وہ میں اب تک اس آواز کے سحر میں تھا, گرفتار تھا میں, اور ابھی تک میں اس سے باہر نہیں نکل سکا ہوں. تو آپ نے ماشاءاللہ آپ کی آواز نے جو وہ ایک سما باندھ دیا تھا, وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہیں اور ان کا نام لے رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ایک وہ جو فیلنگ ہے نا وہ آنا بہت ضروری ہے. ہمارے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ ہوں گے جو کہ نعت پیش کریں گے. ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں, صابر سردار صاحب موجود ہیں, سید تجمل شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ ان کی آواز کو جج کریں گے. ان میں سے 2 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آگے ہمارے ساتھ چلیں گے, ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. اور قطعاً ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ جس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو, لیکن اس سیگمنٹ کا, اس جو نعت کے پلیٹ فارم کا جو ہے وہ ایک اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اس میں سے 2 آوازیں سلیکٹ کریں تاکہ ہم اس میں سے بہترین آواز کو انعام دے سکیں. تو سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں صابر صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا. صابر صاحب, نعت کا جب تجمل صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے تو ایک ذہن میں میرے ایک کوشچن تھا, وہ یہ تھا کہ نعت شروع کب ہوئی, کوئی شروعات ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو تجمل صاحب اس میں آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کس طریقے سے اس کو جو ہے کس نے پڑھنا شروع کیا نعت کو. دیکھیں, سب سے پہلی بات صابر صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ, بلبل چمنستان رسالت ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے نعت خان ہے یہ. بے شک. نعت میرے رب تعالیٰ نے حضور کی پڑھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ میں قائد شرک پوری کہتے ہیں, سارا قرآن قائد ہے نعت نبی, سارا قرآن قائد ہے نعت نبی, ہے خدا نعت خاں میرے محبوب کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قرآن پاک کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک میرے آقا کی نعت ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
बहुत खूबसूरत। तो नात का लफ्ज जो है सबसे पहले हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने इजाद किया। तो पहली नात हजरत अबू तालिब ने अदा की है। सुभान अल्लाह। आपके वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब ने पहली नात का आगाज किया जी। तो फिर तो बेशुमार साहबा मौजूद हैं, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेशुमार साहबा ने हजूर की तारीफ की है। नसर में और नज़म में हजरत हसन बिन साबित बहुत मशहूर हैं। तो आप नात गो भी थे, नात खां भी थे, नात लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। तो हजूर ने एक मरतबा बुलाया कि हसन आओ, किधर हो? या जी या रसूलल्लाह, मेरे मेंबर पे खड़े हो जाओ और मेरी नात सुनाओ जी। तो मुझे एक शेर याद है हजरत हसन बिन साबित का। आपने फरमाया व अहसन मिन कलम तरकत्तो ऐनी वाजमल मिन कलम ताले दिन निसाऊ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। तो मेरे आका ने सामने बैठकर नात सुनी और आप झूमे और फिर आपने हजरत हसन को अपनी कमली मुबारक तोहफे में अता सुभान फरमाया। अल्लाह। तो नात पढ़ना बेशुमार सहाबा की सुन्नत है, बल्कि सुन्नत खुदाबंदी है और सुनना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिजा ज़रफ़िशा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रफ़िशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, वैसे पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? स्टूडेंट? जी, माशाल्लाह। क्या सुनाएंगे आज? हसरत है कि फिर जाऊँ मदीना। माशाल्लाह, शुरू करें। हाफिजा ज़रफ़िशा नात आपके सामने पेश कर रही थी, हसरत है कि फिर आऊँ मदीने की गली में। शाह जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट कीजिएगा, रिमार्क्स दीजिएगा कैसी लगी नात। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे फिर कमेंट्स लेंगे। रमजान मेहरबान, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारा नात का सेगमेंट जारी है और हमारे जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 कंटेस्टेंट होते हैं, 2 कंटेस्टेंट आगे जाएंगे, एक कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हमारी कंटेस्टेंट हाफिजा ज़रफ़िशा हमारे साथ थी जिन्होंने नात सुनाई, उनके नात के ऊपर भी कमेंट लेंगे अपने जजेस से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त आपको मेरा ड्रेस नजर आ रहा है ये डेन स्टेवन बाय साहब जी, डेन स्टेवन बाय साहब जी इसका है। और अगर आप डेन स्टेवन से शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। उनकी वेबसाइट है, जाके आप ऑनलाइन भी कुर्ताज और पैजामाज और इसके साथ साथ शेरवानी और इसके साथ साथ बहुत सारे सूटिंग जो है वो आप खरीद सकते हैं वहां से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ जजेस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तजुम्मे शाह साहब, आप बताइएगा, बच्ची ने नात पढ़ी, कैसी पढ़ी? कमेंट्स कीजिएगा, रिमार्क्स दीजिएगा। बेटी ने नात शरीफ बहुत अच्छी पढ़ी है, नॉर्मल अंदाज में, अपनी एबिलिटी के मुताबिक इसने आला पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज नज़र आई है, उसमें ना सुर पर पूरी ग्रिप नहीं थी। तो मुझे यकीन है कि जब ये दोबारा प्रैक्टिस करेगी और किसी से सीखेगी तो यकीनन ये इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, साबिर साहब आप भी ज़रा बता दीजिएगा। सही कहा शाह साहब ने कि वो दरअसल ना आवाज़ अच्छी है लेकिन आवाज़ को यूज़ करने का तरीका नहीं है। आवाज़ अच्छी है लेकिन मतलब उसमें पुख्तगी नहीं है पढ़ने में। अच्छा, पुख्तगी किस तरह से बात है? प्रैक्टिस के साथ? हाँ, पुख्तगी तो प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है, ठीक है। हमारे अगले कंटेस्टेंट भी उनकी तरफ चलते हैं। शब्बीर हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे, शब्बीर हाशमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, कैसे हैं आप? क्या सुना रहे हैं? मैं सर आपको दिले निगाह की दुनिया सुनाइए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शब्बीर हाशमी। साबिर साहब, आपसे आज शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत इंडल्ज लग रहे थे नात में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। जो वो मुड़कियां थी, जैसे वो मुड़कियां मेरे ख्याल में कहते हैं, जो वो मुझे महसूस हुई, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान। देखो, उस बच्चे को कॉन्फिडेंस है, वो जानता है, जिसने ये पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, ये जानता है, उसको कॉन्फिडेंस बड़े पुख्ता तरीके से उसने इसको निभाया है। और माशाल्लाह मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत अच्छी पढ़ी है नात और बहुत अच्छी पढ़ी है नात। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बच्चे ने, हाशमी ने खूबसूरत अंदाज में अदायगी की है जी। सिर्फ मुझे एक मिस्टेक नजर आई, छोटी सी, लेकिन सुर लय पूरी थी, सुर लय का कम्बिनेशन पूरा था।
وہ جس نے کہا نا نگاہ، نگاہ نہیں لفظ نگاہ، نگاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی پروننسیشن میں تھا لیکن سر اور لے اور باقی جو اس نے کنٹرول کیا، اس میں کنٹرول پورا تھا، سر پہ گرپ پوری تھی، بہت خوبصورت. جو بچے ہوتے ہیں نا دراصل وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ جیسے سنی ویسے سنا دی. ویری ویل ڈن. ویسے یہ ہے کہ جیسے اس نے سنی ویسے ہی سنائی ہے، جیسے اس نے یہ سنی ہے ویسے ہی سنائی ہے، اور جس طرح اس نے پڑھا ہے اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ روزہ دیتے ہیں. بہت اچھا. باقی الفاظ کا آگے پیچھے ہو جانا تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل بہت خوبصورت ادائیگی تھی ان کی. محمد عدیل انصاری ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. کیسے ہیں آپ عدیل؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ محمد کی ولادت پر. جی سنائیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد عدیل انصاری بہت خوبصورت طریقے سے نعت پیش کی. اب تینوں کنٹیسٹنٹ میں جو مقابلہ ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ججز سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی وقت تھوڑا درکار ہے فیصلہ کرنے میں، یا آپ فیصلہ کر چکے ہیں؟ ہم کر چکے ہیں. آپ فیصلہ کر چکے ہیں. چلیں ابھی عدیل بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تینوں کنٹیسٹنٹ نے کیسی نعت پڑھی اور ان میں سے کون سے دو کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ آگے چلے؟ بارے میں بولے گے نا. جی پہلے آپ ذرا کامنٹ. عدیل جس سر لے جتنی اس کے پاس ہے نا اس کو یہ استعمال نہیں کر سکے. استھائی جو اس نے پڑھی ہے وہ خوبصورت انداز میں پڑھی ہے، لیکن جو انترا تھا نا اس کا انترا، اس میں کافی ٹیمپو لو تھا. جتنی اس کے پاس ایبلٹی ہے یہ اس کو استعمال نہیں کر سکے. شاید آواز میں پرابلم تھی، گلا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ مسئلہ تھا. ویسے تو بڑی خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت ادائیگی کر سکتے تھے. تو شاہ جی اس میں کچھ یہ بھی فرق تھا کہ پہلا شعر جو تھا اس کا ٹیمپو کچھ اور تھا، دوسرے شعر میں ٹیمپو چینج ہوا. بس وہ انترے میں جب اس نے آواز اٹھائی ہے نا تو پک اپ اس کی نا کمزور تھی. اچھا جی، اس انداز میں جہاں پہ اس کو جانا چاہیے تھا، جس ہائٹ پہ، اس ہائٹ پہ نہیں جا سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو پورا دائرے میں ادا نہیں کر سکے. ریمارکس دے دیجیے گا عدیل کے حوالے سے. دراصل بات یہ ہے فراز صاحب، اگر نعت کے حوالے سے بات کی جائے تو عقیدے کے لحاظ سے جو بھی نعت پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ نعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چونکہ کمپٹیشن ہے تو اس میں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. آج کا کمپٹیشن جو ہے اس میں میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ جو پہلے بچہ پڑھا اس کا کیا نام ہے؟ وہ ہیں جی شبیر ہاشمی. اس نے حق ادا کیا. اس کی آواز بھی اپیل کرتی ہے، شعر بھی اپیل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس نے جب سٹارٹ لیا تو بھی صحیح تھا، ثانی لائن کہی تو بھی صحیح تھا، انترا کہا تو بھی صحیح تھا، واپس آیا تو بھی صحیح تھا. ٹھیک. اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس نے جس طرح سنی ہے اسی طرح پڑھی، اپنی طرف سے اسے کچھ نہیں کر سکا. جس طرح اس نے سنی ہے اسی طرح ہمیں سنا دی ہے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جس طرح سن کے سیم اسی طرح کوئی سنا دے، یہ بھی بات ہوتی ہے. میرے حساب سے تو دیکھیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ نعت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، نعت کا ادب یہ ہے کہ کوئی بھی نعت پڑھے، جس طرح پڑھے، نثر میں پڑھے، سور میں پڑھے، نعت ہوتی ہے، وہ سب اچھا پڑھتے ہیں. لیکن یہ چونکہ کمپٹیشن ہے 41 کی آواز سے، اس میں تو وہ ہاشمی صاحب کو آج بہت لائک کرتا ہوں کہ وہ جو بچے نے نعت پڑھی ہے وہ بہت اچھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ کون سے دو کنٹیسٹنٹ جو آگے چلے؟ آج تو ایک ہی جائے گا. آج ایک جائے گا؟ اچھا، یہ تو کافی ایکسیپشنل کیس ہے ایک ہمارے سٹی 41 کی آواز میں، اس سیگمنٹ میں خاص طور پر. کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک شعر اور سنا سکتے ہیں؟ جی سنائیے. اب تھوڑا سا مقابلہ سخت نہیں ہو گیا؟ ڈیسیجن میکنگ میں تھوڑا سا ڈفرنس آیا کہ نہیں؟ ابھی شراز بھائی مجھے احساس ہے اس بچے کا، میں نے دوبارہ اس کو اسی لیے سنا ہے کہ میں نہ جانے دوں اس کو. لیکن میں نے جو فیصلہ دیا ہے نا، وہ دیکھو میرا اپنا ذاتی تو مسئلہ نہیں یہاں، کوئی میرا بچہ نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں. بالکل انصاف. یہ میں نے پہلے دن کہا تھا یہ کہ ایک باریک چیزیں جس طرح عدالت لگی ہوئی ہے، اور عدالت وہی عدالت ہونی چاہیے جہاں انصاف ہو. ٹھیک. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ہاشمی لڑکا ہے اس نے بہت اچھا پڑھا ہے آج. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پر فیصلہ یعنی ہم بتا دیں کہ ایک کنٹیسٹنٹ ہمارا آگے جائے گا. آج میں نے کہہ دیا ہمارے ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے، جبکہ دو ایلیمنٹ ہو جائیں گے. اور ہمارے کنٹیسٹنٹ شبیر ہاشمی کی سلیکشن ہوئی ہے.
میں چاہوں گا کہ کنکلوڈ کریں آج کے اس پورے جو سیگمنٹ کو اور آج کے جو تینوں کنٹیسٹنٹ تھے. آپ کے پاس ایک لمحہ ہے اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شبیر ہاشمی کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے. شبیر ہاشمی کو سنا ہے لوگوں نے, سمجھے نا. شبیر ہاشمی کو میں ترجیح جان بوجھ کر ہی دے رہا ہوں, ہم نے سن کے اس کو ترجیح دی ہے. شبیر ہاشمی مجھے پتہ نہیں کون ہے, وہ کدھر رہتا ہے, لیکن اس کے میرٹ پر ہوا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں, ایک اسلامک ٹاپک ہوتا ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, اس کے حوالے سے کچھ کویسچنز بھی ہوتے ہیں اور اس پر بات کی جاتی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب نے. سر بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ججز صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح میں فیصلہ کیا ہم نے پہلے نعت خوانوں کا ہمارے کنٹیسٹنٹ کا, وہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں. ہمارے صرف ایک کنٹیسٹنٹ جو کہ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے, باقی 2 کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. یہ ایکسیپشنل کیس ہے, ایسا پہلے نہیں ہوا. محمد عدیل انصاری اور اس کے ساتھ ساتھ حافظہ ظرفشان جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہیں, جبکہ شبیر ہاشمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ آگے کیری آن کریں گے. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب کی طرف رخ کروں گا. آج کا ٹاپک جو ہے وہ سحر اور افطار, اس کے اوقات اور اس کی فضیلت وہ کیا ہے, اس پر آج گفتگو کریں گے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس پر ذرا روشنی ڈالے گا کہ سحر اور افطار کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اوقات, خصوصی طور پر جو اس کے وقت ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ افطار میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑا ڈیلے اگر ہو جائے اس میں, یا اس میں بہت زیادہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے, تو اس کے اوقات کا کس طریقے سے خیال رکھا جا سکتا ہے, اس پر روشنی ڈالے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی آج ہم ایک بڑا خوبصورت جو ہے موضوع جو ہمارے زیر بحث ہے, سحر اور افطار, اور جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا جامع ہے, اور سوال ایسا ہے کہ جس میں عوام الناس سننا چاہتے ہیں اور ان کی ضرورت ہے, لیکن اس میں پھر یہ گزارش ہوگی تھوڑا سا وقت عنایت کیجئے گا تاکہ میں اس کو تفصیل سے بات کو مکمل کر سکوں. سب سے پہلے تو فضیلت پر بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد افطار کے اندر جو مسائل آتے ہیں ہمیں درپیش ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تو اگر ہم سحر کی فضیلت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو, کیونکہ جو سحری ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے روزے کو اور اہل کتاب یہودیوں کے روزے کو اس طرح ڈیفرینشیٹ کیا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ یہودیوں یا اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں سحری کا فرق ہے. یہ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو دعوت دیا کرتے تھے, ان کو بلایا کرتے تھے. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حضور سے ملنے کے لیے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا, بلایا اور فرمایا کہ ارباز آؤ میرے ساتھ سحری کرو, اس میں برکت ہے. اس قدر برکت بیان ہوئی ہے. فرمایا جو شخص سحری کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گویا کہ ایک حدیث پاک میں حضور نے سحری کو نور قرار دیا ہے. تو اس حد تک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی برکات بیان کی, اور یہ بھی بیان کیا کون سی سحری اچھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین نعمہ سحور المؤمن التمر, بہترین مومن کی جو سحری ہے وہ کھجور ہے. گویا افطار کے اندر بھی حضور نے کھجور کو پسند کیا, تو حضور نے سحری میں بھی کھجور کو پسند فرمایا. اب دوسرا پہلو آپ کے سوال کا یہ تھا کہ افطار جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے کہ جی 4 منٹ پہلے افطار کرنا چاہیے یا تھوڑا سا بعد میں کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. میں اس پر سب سے پہلے تو بات کروں گا حدیث پاک سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندے پیارے لگتے ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں, اسی طرح دوسری حدیث پاک بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو, یہ حضور کے حکم ہے. حتیٰ کہ مشکات شریف میں حدیث پاک آتی ہے, 2 مشہور تابعی ہیں, حضرت ابو مسروق اور حضرت ابو عطیہ اور حضرت مسروق.
وہ دونوں کہتے ہیں ہم حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ہم نے ان سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ دو لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاۃ. دو لوگ ہیں، دونوں کے عمل مختلف ہیں. ایک شخص ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے. دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا وہ جو جلدی کرتا ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کا بھی یہی طریقہ ہے. اچھا، اب اس کی کنکلوژن بہت ضروری ہے. جلدی سے مراد کیا ہے؟ ہم اسی میں تھوڑا سا خطا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. جلدی کا معنی کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلدی ہے قرآن کریم سے اب اس کی جو ہے قید بیان ہوئی ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. اب جب رات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ نہیں کہا فی اللیل کہ رات میں گھسیڑ دو، اس کو رات میں داخل کر دو، ایسا نہیں ہے. یہ دراصل یہود کا طریقہ تھا، اور یہود روزے کو اتنا مؤخر کرتے تھے کہ آسمان کے اوپر ستارے نمودار ہو جاتے. اچھا، اس وجہ سے وہ ستارے گتھ جاتے ہیں، تاکہ نمودار ہی نہ ہو جاتے بلکہ بہت زیادہ نکل جاتے. اور یہود اتنی تاخیر کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تاخیر نہیں کرنی، اس سے جلدی کرنی ہے. صحیح. لیکن جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا یا ابھی سورج غروب نہیں ہوا اور آپ جلدی کر لیں. الی اللیل، سورج کے ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو پھر افطار میں جلدی کرو. اب یہ جلدی کی جو ڈیوریشن ہے یہ کیا ہے؟ اس پر بھی میں بات عرض کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے بعد افطار کرتے تھے. اچھا، تو یہ جلدی کی نفی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے جو منع فرمایا ہے نا، وہ یہ فرمایا ہے کہ وہ ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرو کہ اتنی نماز بھی مؤخر کر دو اور پھر جو ہے وہ اپنا روزہ بھی مؤخر کر دو. اتنا ڈیلے نہیں ہونا، اتنا ڈیلے نہ کر دو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جلدی کر لو. جیسے ہی رات داخل ہو گئی پھر 2-4 منٹ کے کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ روزے کو افطار کر سکتے ہو، لیکن یقین کامل حاصل ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ سورج ڈوب چکا ہے. اچھا نقوی صاحب، آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. جس طرح سے ہم نے سحر اور افطار کے اوقات کی بات کی اور اس میں کس طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ویسے یہ نماز کے اوقات میں ان الصلاۃ کانت المؤمنین خطابا موقوتا، یہ نماز ٹھیک اوقات کے اوپر فرض. اب اس کے اوپر بھی روشنی ڈالا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، اس کا کس طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے سوال کا جواب دیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی میں ایک بات اضافہ کروں گا اور پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ صبح کا وقت، سحری کا جو وقت ہے جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، 2 صبح ہیں. ایک صبح کاذب ہے، یعنی وہ روشنی، وہ سفیدی اطراف میں نہیں پھیلتی، سفیدی نکلتی ہے اطراف میں نہیں پھیلتی. ٹھیک، اس کو فجر اول کہا جاتا ہے. اچھا، فجر اول. جی. دوسری جو سفیدی اٹھتی ہے وہ اطراف میں پھیل جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق. صحیح. اس وقت سے روزے کا ٹائم بھی وہی ہے، نماز فجر کا وقت بھی وہی ہے. رہ گیا کہ لیل کہاں تک ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق مشرق کی طرف سے جو سرخی اٹھتی ہے، ٹھیک، غروب کے ہونے کے بعد مشرق کی طرف سے جو سرخی ہے وہ انسان کے سر سے گزر جائے. اچھا، غروب کے بعد. جی ٹھیک. تو اس وقت جو ہے نا لیل ہو جاتی ہے، یعنی وہی مغرب کی نماز کا وقت بھی ہے. رہ گیا کہ نمازوں کے اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن مجید میں 4 مقامات پہ جو میری نظروں سے گزرے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کہیں اشارہ کیا گیا ہو، نماز کے اوقات کے حوالے سے. جی. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں نماز کا تذکرہ ہے.
अक़िमिस्सलात लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़िल लैल, सूरज के ढलने के बाद, ज़वाल के बाद से लेकर शाम तक ये 4 नमाजों का वक्त बयान हो गया। ज़ोहरैन का, मगरिबैन का यानी मगरिब इशा, ज़ोहर असर, और फिर उसके बाद है व क़ुरआन अल फज्र, फजर का पढ़ना, क्योंकि ये फजर की जो नमाज है ये मलाइका इसमें गवाही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वसाइल शिया में भी है, दीगर सही मुस्लिम में भी है। रमजान मेहरबान। रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शराज बट। इस वक्त हम अपने रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन के किचन में मौजूद हैं। हमारे साथ ईथम कॉलेज के माहिर शेफ मौजूद हैं अबू ज़र, और इसके साथ साथ इर्जा भी हैं। और आज क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बनाकर खिलाएंगे हमें, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अबू ज़र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं जी, करम अल्लाह। अच्छा, क्या बनाने जा रहे हैं आज? जी शराज भाई, आज हम बना रहे हैं वाल्ड्रोफ सैलेड। वाल्ड्रोफ सैलेड? वाल्ड्रोफ सैलेड। अच्छा। और इसमें नट्स होते हैं, इस वजह से वालनट्स और मुख्तलिफ। अच्छा, वाल्ड्रोफ सैलेड जी, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपसे बाद में पूछूंगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट हम बना रहे हैं डेट्स बॉल्स हैं, उसमें स्टफ करेंगे नट्स को और खोया वगैरह, उसमें स्टफ करके उसके ऊपर कोटिंग करेंगे। साउंड्स लाइक अ स्वीट डिश। जी। अच्छा, दोनों स्वीट डिश हैं? जी। एक अच्छा। तीसरी है वो खोया खजूर है। खोया खजूर, ये तीनों डिशेस जो हैं वो स्वीट डिशेस हैं, और इफ्तार में खास तौर पर स्वीट डिश जो है वो तो बहुत जरूरी होती है। तो ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये जो पहली डिश थी क्या नाम बताया था आपने? वाल्ड्रोफ सैलेड। वाल्ड्रोफ सैलेड, बड़ा मुश्किल नाम है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। वाल्ड्रोफ सैलेड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए। जी, इसमें एप्पल ऐड होंगे तकरीबन 400 ग्राम, पाइनएप्पल ऐड होगा 200 ग्राम। एप्पल है और पाइनएप्पल है, ओके। जी, इसमें वालनट्स ऐड होंगे 150 ग्राम, और हाफ कप मायोनीज, 2 टेबल स्पून इसमें शहद ऐड होगा, 1 पिंच सॉल्ट, ठीक है। इसमें आइसिंग शुगर ऐड होगी 2 टेबल स्पून, ठीक है। लेमन जूस ऐड होगा, लेमन जूस भी ऐड होगा, रेजन ऐड होगी, ठीक है। पार्सले ऐड होगा, और 2 पिंच जो है इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर क्रश। ठीक है, ब्लैक पेपर क्रश भी ऐड होगी। ये तमाम चीजें ऐड होंगी। तो अच्छा, उसके बाद दूसरी जो आइटम है उसका भी बता दीजिएगा। तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं उससे पहले कि गोल्डन कुकिंग ऑयल जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल से जो टेस्ट डेवलप होगा वो टेस्ट जो है वो आपके इफ्तार के खाने जो है आपके दस्तरखान को सजा देगा, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा ऑयल है। उसको आप यूज करें, इस्तेमाल करें अपने सहर और इफ्तार दोनों में, ताकि आप रहें हेल्दी। अबू ज़र कंटिन्यू कीजिएगा। जी, नेक्स्ट हमारी डिश है खोया खजूर। खोया खजूर, जी, उसमें हम खोए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें खोया हम लेंगे तकरीबन 60 ग्राम। इसमें क्रीम जो यूज करेंगे हम 5 टेबल स्पून, ठीक है, फ्रेश क्रीम यूज करेंगे। मिल्क इसमें यूज करेंगे 2 कप्स, और मैश जो है हम इसमें खजूर जो है इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, खजूर को आपने मैश कर लेना ऑलरेडी, ताकि वो जो है इसमें जब उसका हम शेक बनाएं तो वो इजीली बन जाए। ये जरा मैं दिखा दूं अपने नाज़रीन को, इसको बाकायदा तौर पर खजूर को इन्होंने मैश करके रखा हुआ है, इसको सीडलेस करके। ठीक है, तो इसको हमने मैश कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसको आप रख लीजिएगा। चलें, अच्छा खजूर इसमें, अच्छा ये क्या कोकोनट है? जी, ये कोकोनट पाउडर है। अच्छा, कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड किया, ठीक है। ये तमाम चीजें ऐड होंगी। अच्छा, और तीसरी एक और डिश बता रहे थे? जी, वो खजूर के जो है मतलब बॉल्स हैं, डेट बॉल्स। डेट बॉल्स, जी, वो किस तरह उसमें भी इसी तरह मैश हमने लेनी है डेट्स, खजूर, ठीक है जी। उसको हमने अपनी मतलब हथेली के ऊपर फैलाना है, उसके अंदर हमने स्टफ करना है वालनट्स को, या कोई भी किसी तरह के भी नट्स को स्टफ करके उसको रोल करना है, और उसको हमने इसमें कोट कर लेना है। अच्छा, अच्छा, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीजें हैं, जो एक जो कैंडीज होती हैं उसके अंदर एक क्रंची टेस्ट आता है, जो कि जिसके अंदर वॉलनट होती है, उसके अंदर कुछ बादाम या कुछ इस तरह का कुछ पिस्ता वगैरह ऐड होता है, और वो टेस्ट मेरे ख्याल में डेवलप होगा उससे। ठीक है, चलें वो भी बना के दिखाते हैं। वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा सैयद जवार हुसैन नकवी साहब में मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही थी, हम बात कर रहे थे नमाज के औकात के हवाले से। नकवी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक कुरान की एक आयत की मिसाल दी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने नमाज के औकात जो हैं वो डिफाइन किए हैं। आपने ज़ोहरैन और मगरिबैन की बात की, उसके बाद हम बात कर रहे थे कुरान फज्र, उसके बारे में बता, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अल फज्र यानी फजर का पढ़ना,
فجر کی نماز کے حوالے سے یہیں سے سحر بھی شروع ہوتی ہے، سحر کا وقت بھی وہی ہے جو فجر کا ہی وقت ہے، بے شک۔ تو یہیں سے مطلب سحر کی فضیلت میں بھی اشارہ ہو جائے گا، اور یہیں سے فجر کی نماز پڑھنے کی طرف بھی۔ فجر کی نماز اتنی اہم ہے جو اللہ کے ملائکہ رات کو جو جانے والے ملائکہ ہیں، صبح کو جو آنے والے ملائکہ ہیں، دونوں گواہی دیتے ہیں، کیا بات، دونوں دیکھتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے ملائک کی گواہی جس نماز میں شامل ہو جائے گی یقیناً اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ سورہ روم میں اوقات صلاۃ کی طرف اشارہ ہے۔ فسبحان اللہ، آیت نمبر 17 اور 18۔ فسبحان اللہ حین تمسون، جب آپ شام کرتے ہو، شام کے وقت تسبیح، ٹھیک، وحین تصبحون، صبح کے وقت۔ اور ایک آگے لفظ 18 نمبر آیت میں وعشیاً کا لفظ ہے، وتظہرون کا لفظ ہے۔ عشیاً سے عصر اور تظہرون سے ظہر۔ یہاں اگر اس آیت کو اوقات صلاۃ میں بنایا جائے تو اس سے 4 اوقات ثابت ہیں، ٹھیک، اس میں 4 ایک میں اور ایک الگ، مطلب 5 اوقات، ٹھیک، اس میں شامل، ٹھیک ٹھیک، یعنی ایک کلیات بتا دیے۔ سمجھ گئے۔ باقی حدیث کے مفہوم کے ذریعے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیین فرمائی۔ 2 اور صورتیں ہیں جن میں آیات ہیں جن میں اوقات نماز بیان کیے گئے ہیں، وہ ہے ایک ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ تم نماز کی حفاظت کرو، اور خصوصاً وسطی نماز، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، ٹھیک، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اگلی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 114، ٹھیک، اس میں ذکر ہے الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں طرف میں، یعنی ایک صبح کی طرف اشارہ ہو گیا اور ایک رات کی طرف، مغرب کی طرف، ٹھیک ٹھیک، اور پھر زلفا من اللیل، اس سے مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ، ٹھیک، یعنی اس سے زلفا من اللیل سے عشاء کی طرف، اور طرفی النہار سے صبح کی طرف بھی ہو گیا، اور اس میں مطلب ظہرین بھی، یعنی اس میں بھی 5 اوقات نماز کے بیان ہو گئے، مگر یہ ایک کلیات ہیں، ان کی تشریح جو ہے آگے کہ 5 اوقات کس طرح ہیں، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی بات کے اوپر کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے شیف ایتھم کالج کے جو ہے وہ بڑی بہترین قسم کی سویٹ ڈش جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، ایک نہیں 3 سویٹ ڈش جو ہے تیار ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ براجمان ہیں، علامہ غلام مرتضیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں ہمارے ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو کہ مہر حامد رشید صاحب ہیں، آپ ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون سے۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ سر، آپ کو رمضان مبارک۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت مبارک۔ بہت شکریہ سر، کیسا گزرتا ہے رمضان؟ الحمدللہ جی بہت اچھا، اللہ کے فضل سے روزے رکھ رہے ہیں سارے گھر والے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل ہی سکون میں گزر رہا ہے۔ 2020 کا رمضان تھوڑا سا ایکسیپشنل نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے؟ تھوڑا تو چھوٹا لفظ ہے، میرا خیال ہے بہت زیادہ ہٹ کے ہے۔ کیا کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا کیا کرتے تھے جو اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی، گھریلو ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی، جن سے اب جو ہے وہ کنارہ کشی ہو گئی اب گھر میں؟ سب پہلے تو جناب یہ ہوتا تھا کہ سحری سے شروع ہو جاتے تھے معاملات، کہ کچھ دوستوں نے، محبت کرنے والے احباب نے سحری پہ بلا لینا، اس کے بعد یہ ہے کہ چلے آ کے کو تھوڑا ریسٹ کیا، بعد میں دوپہر کے ٹائم میں آفس جوائن کر لیا، دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شام کو کہیں نہ کہیں افطاری ہے، یا گھر میں کبھی موقع ملتا تھا افطاری کرنے کا۔ اب تو روٹین ہی یہ ہے کہ صبح سحری بھی گھر ہے اور شام کو۔ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے رشید صاحب کہ آپ کے گھر والے اس رمضان سے بڑے راضی ہوں گے کہ گھر میں تو رمضان گزر رہا ہے نا؟ جی گھر والے، والدہ بہت راضی ہیں، بچے بہت خوش ہیں، اور ساری فیملی بڑی ہیپی ہے کہ چلیں سارے گھر والے مل کے افطاری ساری کر رہے ہیں۔
تو ایسا موقع بڑا کم ملتا ہوگا سیاسی پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کو تو بڑا کم موقع ملتا ہے گھر پہ افطار کرنے کا. پچھلے رمضان میں میں نے صرف میرا خیال ہے 2 افطاریاں, ایک پہلی افطاری اور ایک درمیان میں کوئی دن تھا کہ جو میں گھر میں افطاری کر سکا. باقی تو یہی تھا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاریاں بھی کچھ دوست بغیر پوچھے ہی کر لیتے ہیں. اس میں ایک دن میں 4 5 جگہ پہ افطاری ہے. تو یہ ہے کہ کسی جگہ سے کھجور کھائی, ان سے مل کے خدا حافظ کیا, کسی جگہ سے وقت سے پہلے ہی چلے گئے, کسی جگہ پہ ٹائم کے بعد پہنچے کہ چلیں ٹھیک ہے یار آپ کو جوائن کریں گے, لیکن کھانا کھانے کے وقت میں ٹائم کو مینج کرنا پڑتا تھا. کہیں پہ کھجور کھا لی, کہیں پہ جا کے پانی پی لیا تو کھانا کہیں اور جا کے کھا لیا, اس طرح سے. اچھا پہلے یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ صرف افطاریوں پہ انوائٹ کیا جاتا تھا, مدعو کیا جاتا تھا, لیکن اب جو کانسیپٹ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. اب سحریوں کے اوپر بھی لوگ بلانا شروع ہو گئے تھے. پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سحری کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر ہالز بک کروائے جاتے تھے, بینکویٹ ہالز بک ہوتے تھے, لوگ جو ایک دوسرے کو سحری کے اوپر بھی دعوت دے رہے تھے. تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس پہ میں علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اگر سحری کی بات جس طرح سے میں کر رہا تھا, سحری اگر ہم نہ کریں, کوئی غلطی سے بائی مسٹیک کر کے آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی, یا آپ کو فجر بھی قضا کرنی پڑے گی آبویسلی, آپ نے سحری نہیں کر سکے, لیکن آپ نیت کر کے سوئے تھے کہ اگر میری آنکھ نہیں کھلتی کنفرم ہو جائے, تو اس طرح سے روزہ جو ہے وہ, کیونکہ سحری کی بڑی فضیلت ہے, اس کے اوپر ہم روشنی بھی ڈال رہے تھے, تو اس طرح روزہ ہو جاتا ہے, ایکسیپٹیبل ہے؟ جی بالکل, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اس موقع پہ پوچھا جانا بھی اس کی اہمیت ہے. رمضان کے روزے جو ہیں, چونکہ اس میں نیت تو آلریڈی جو ہے وہ ہماری ہے, چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے. تو ہر وہ شخص جس نے روزے رکھنے ہیں, اس کی نیت اور اس کا دل کا جو ارادہ ہے وہ اس نے کر لیا ہوا ہے, تو لہٰذا روزے تو اس کے ہوں گے. البتہ نفلی روزہ جو ہے اس کے اندر جو رمضان کے بعد ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیت کر کے صبح اٹھتا ہے اور وہ زوال سے جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے نیت کر لیتا ہے اور بغیر کھائے پیے, تو اس کا روزہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس روزے میں تعیین کرنا ضروری ہوتی ہے جو واجب روزہ, جو انسان کوئی نظر مان لیتا ہے, کوئی منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ نظر ایک روزہ رکھوں گا, 2 روزے رکھوں گا. تو وہ جو نظر کے یا منت کے روزے ہوتے ہیں, وہ جو انسان نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لیے ہوتے ہیں, ان کو رات کو تعیین کر کے یا نیت کر کے سونا ضروری ہے. اس کے اندر اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ صبح اٹھ کے نیت کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور وہ کھائے پیے بغیر اس کی نیت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی, روزہ بھی ہو جائے گا. رمضان کے روزوں میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے کسی وجہ سے, وہ سویا رہ گیا ہے, تو کھائے پیے بغیر وہ ارادہ کر لے اور نیت کر لے, تو اس کا رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نقوی صاحب, اس میں ایک اور پہلو بھی گفتگو کا سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جان بوجھ کر نہیں اٹھتے. وہ روزہ رکھتے ہیں, دوپہر رات کا کھانا کھایا 12-1 بجے کے قریب, پھر 2 بجے سو گئے, پھر اس کے بعد نیت کر لیجیے روزہ ہو گیا میرا, اس کے بعد نمازیں بھی ان کی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. تو اس جان بوجھ کے نہ اٹھنا فجر میں لیکن نیت کرنا روزے کی, کیا یہ جائز ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے, سنت ہے, سحری کرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک, اگر کوئی آدمی اس طریقے سے سو گیا ہے, جو اس نے صبح کی نماز قضا کی ہے اس کی پرسش ہونی ہے, کیونکہ اس نے وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے. رہا مسئلہ یہ کہ اس کو سحری نہ کرنے کا کوئی گناہ یا عذاب ہوگا, یہ نہیں ہے. ٹھیک, پورے ماہ رمضان کی نیت اکٹھے بھی کی جا سکتی ہے. جب آپ نے چاند دیکھا تو پورے رمضان شریف کے روزوں کی نیت آپ نے کر لی. یہ تو آپ نے آسانی پیدا کر دی ہمارے لیے. ٹھیک, باقی رہا کہ سحری کرنا ثواب بہت زیادہ ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, وہ کرنی چاہیے, اس کا الگ ایک ثواب ہے. سحری کے وقت دعائیں ہیں, دعا کرنی چاہیے, دعا مستجاب ہوتی ہے. سحری کے وقت جنت کے دروازے کھلتے ہیں, سحری کے وقت جہنم کے دروازے افطار کے وقت بند ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے. سحر و افطار کی اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت ہے. باقی رہا ایک کام کے ہونے کی وجہ سے دوسرا کام ہو نہیں جاتا. مثلا جو اس نے نماز قضا کی ہے اس کو الگ اس کی پرسش ہونی ہے. باقی رہا اس کا روزہ, تو روزے میں کوئی عیب نہیں, روزہ اس کا مکمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو نقوی صاحب, جو خاص طور پر آسلو ہے, ناروے ہے, یہ ایک ایسے ممالک ہیں جہاں پر 6 مہینے سورج ہوتا ہے, 6 مہینے نہیں ہوتا.
روشنی کا تعین نہیں آپ کر سکتے کہ کیا اوقات ہیں، تو اس وقت صرف گھڑی دیکھ کے روزہ افطار کرنا یا سحری رکھنا، اس کو پھر اس طرح سے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے اسلامی طریقے سے اگر کہا جائے؟ اسلامی طریقہ اس کا یہ ہے کہ بالآخر ان ممالک میں بھی ایک وقت کا تعین ہوتا ہے. مثلا وہ ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ ہم نے 8 بجے دفتر جانا ہے، ہے تو رات، ٹھیک ہے، ہم نے اتنے بجے واپس آنا ہے. وہ ایک اپنے طور پر ان کے ہاں ایک وقت کا تعین ہے جس کو وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے. ٹھیک، اس کے حساب سے پھر جو ہے نا وہ نمازوں کے اس کو فالو کریں. نمازوں کے اوقات میں جس طرح سے علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس میں کہ جس طرح سے ایک شخص امریکہ سے ٹریول کر رہا ہے، پاکستان آ رہا ہے، تو obviously ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو دن رات کا فرق ہے، یہاں پہ صبح کے 6 ہیں تو وہاں رات کے شام کے 6 ہیں. تو اگر وہاں سے وہ سحری کر کے ٹریولنگ اپنی سٹارٹ کرتا ہے تو کیا اپنے صرف آورز کو گنے گا، اپنے گھنٹے گنے گا اور اس کے بعد جا کے سحری افطاری کرے گا، یا وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا اپنے افطار؟ نہیں، جہاں وہ جس خطے میں پہنچ گیا ہے، جس علاقے میں پہنچا ہے، وہاں کے جو سورج کا غروب ہونا یا طلوع ہونا اس کے اکارڈنگ اس کا روزے کا حکم ہوگا، اور وہاں شریعت کے حکام وہاں کے حالات کے مطابق اس کے اوپر لازم آئیں گے. اس میں ایک انسان کے لیے مشقت ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک طویل وقت تک انتظار کرنا پڑے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے، لیکن یہ اس کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ جس خطے میں موجود ہے اس خطے کے جو احکام ہیں، جو اوقات ہیں، وہ اس کے اوپر لازم آ جائیں گے اور انہی کے مطابق اس کے جو ہیں وہ شریعت کے احکام بھی. اچھا، جہاں پہ وہ ہوگا، وہ اف یو فائنڈنگ یور سیلف ان سم کنٹری، تو آپ وہاں کے اوقات کے مطابق، اس کے پریمیسز کے مطابق ہی اپنا روزہ افطار کریں گے. مہر حامد رشید میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. مہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ اب کورونا وائرس ایک پینڈیمک ہے، ایک وبا پھوٹی ہے، جس کے بعد سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کئی چیزیں اپنی حقیقی شکل میں واپس آ رہی ہیں. لوگ خرچہ زیادہ نہیں کر رہے، لوگ باہر زیادہ ٹریولنگ نہیں کر رہے، لوگ شادی ہالز کے اندر جو ہے وہ شادیاں صرف 4-5 لوگوں کی گیدرنگ میں رہ گئی ہیں. تو اس کا اگر جہاں پہ ایک طرف نیگیٹو آسپیکٹ ہے وہاں پہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے، تو اس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ پولیٹیکل ایک فگر ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی مساجد کے اندر اور آپ کے حلقے کے اندر لوگ واقعی میں سوشل ڈسٹینسنگ کو یا اسٹے ہوم رہنے کا ایک جو فگر ہے اس کو، اور یہ جو سٹانس ہے اس کو یقینی بنا رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور مساجد کے اندر جو ایس او پیز جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، مساجد میں تو سارے ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور تقریباً 100% ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. لیکن جو سوشل ڈسٹنس ہے گھروں میں یا مختلف جگہ پر، وہ میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اور میں ابھی جب آپ کے اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں حالات یہی تھے کہ لوگوں کی ٹولیاں گروہ کے گروہ کھڑے ہیں اور کسی بندے کو شاید ہم سیریس نہیں لے رہے اس بیماری کو، یا ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو، چونکہ فیصل آباد میں کوئی اللہ کا شکر ہے کہ اس لیول پہ کوئی مریض نہیں آیا، الحمدللہ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. تو پہلے شروع میں جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ فروٹ والے اور یہ ہوٹلنگ اور دوسرے سارے جو ہے ماسک پہن کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. چلیں جو کسٹمر ہے اس نے کسی نے کوئی 10 میں سے کسی 2 نے نہیں پہنا، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہر قسم کی احتیاط جو ہے لوگوں نے چھوڑ دی ہے اور لوگ بغیر ماسک کے اور کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، بندے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ جو چھوٹے گلی محلے ہیں، میں تو اب تقریباً ڈیلی میں نے 1 دفعہ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے کہ میں الائڈ ہاسپٹل میں جا کے اپنے وہ سسٹم کو دیکھتا ہوں، سارے ٹراما سینٹر کو. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو چھوٹے گلی محلے ہیں ان میں تو روٹین میں لوگ بیٹھے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاج کھیل رہا ہے. رمضان کی اہمیت کو بھی جو انہوں نے لوگ وہ سحری کے اوقات میں خاص طور پہ وہ جب دیکھتے تھی وہ فلڈ ڈائٹ، وہ جو میچ ہو رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور جو وہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، تو وہ بجائے عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے وہ اس نوعیت کے، اب تو ہمارے پاس بہت وقت ہے ہمارے ہاتھ میں. ہاں جی الحمدللہ. ابھی تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہماری عبادات جو ہم سے کہہ لیں کہ مصروفیت کی وجہ سے گم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ ایک موقع دیتا ہے انسان کو سنورنے کا کہ آج کل کے دنوں میں کوئی اپنی عبادت کو بہتر کرتے، کوئی دعائیں یاد کرتے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتے. لیکن اب یہ ہے کہ شروع میں نے نوٹ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے بھی لوگ یہ ہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نمازیں ساری پابندی سے پڑھ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری قوم میں تھوڑا سا یہ المیہ ہے ہمارا کہ جیسے جیسے وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد ہم نے یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سے توجہ بھی ہٹ گئی ہے
اور میرا خیال ہے تھوڑا خوف بھی کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے ایک اور کوشچن میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ علامہ صاحب جو سحری کی بات ہم کر رہے تھے کہ سحری رکھنا کتنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک شخص جو سحری نہیں رکھتا اور ایک شخص جس نے سحری کرنے کے بعد روزہ پہ باقاعدہ طور پر جس طریقے سے جو بتایا گیا، جو ہدایات ہے اس کے مطابق روزہ رکھا، تو ان دونوں میں کیا ثواب میں فرق بھی ہوگا جس نے سحری نہیں رکھی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے سحری کو نور قرار دیا ہے، حضور نے سحری کو برکت قرار دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، ترغیب دی ہے، تلقین ارشاد فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سحری کو کبھی نہ چھوڑو، مت چھوڑو، یعنی یہی اشارہ تھا کہ لوگ کہیں سستی اختیار نہ کر جائیں۔ تو وہ ایک جو سنت عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر جو اللہ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ روزہ رکھنے والا جب سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، چونکہ وہ خاص مناجات کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر اس وقت انسانوں کے قریب ہو کر انہیں آواز دیتا سبحان ہے، اللہ، اور اس وقت انسان اٹھ کے اگر 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی قریب ہو کے اس کو سنتا بھی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ جو ہے وہ روٹی کا ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک لقمہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ہے جو وہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، اور اس کے بہترین اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، نورانیت آتی ہے اس کے اوپر، تو یہ ایک پہلو ہے۔ اور اگر ایک شخص چھوڑ دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے ایک پہلو کو چھوڑ دیا ہے، ایک پہلو ایک سنت سے وہ محروم ہو ٹھیک گیا ہے، اور سنت کے فیضان سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ بہترین روزہ تو جواب، اس کا ہو جائے بہترین جواب، بالکل، کیونکہ روزے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ تو فرض ہے اللہ تعالیٰ کا، فرض جو اس کے ذمے آ گیا ہے اس نے ساکت نہیں ہونا جب تک اس نے اس کو ادا نہیں کرنا، لہٰذا اس نے اس کو تو کر لیا، لیکن سنت کے سارے فیضان سے وہ اپنے عمل کی وجہ سے آٹومیٹکلی ایک سرکل سے وہ نکل جاتا ہے باہر۔ نقوی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، مہر صاحب سے بات ہو رہی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور لوگوں کے بیہیویئر کے حوالے سے، جو لوگوں کا رویہ ہے لاک ڈاؤن کی طرف، شاید ہمارے جو شہری ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، تو لیکن الحمدللہ انہوں نے یہ بھی کہا، مینشن کیا کہ فیصل آباد الحمدللہ اس پینڈیمک سے بچا ہوا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے اگر اوورآل ہمارے ملک کے حوالے سے بات کی جائے تو ملکی صورتحال بھی جو باقی ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے، اسپین سے، اٹلی سے، امریکہ سے آپ کمپیئر کریں، چائنا سے کمپیئر کریں تو ہماری سچویشن جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، لیکن ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے، تو کیا یہاں پر قرآن کی وہ آیت بھی جسٹیفائی کرتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا؟ جی، اس میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خوف بڑھ گیا تھا، بالکل، لوگوں کو خوف کی کوئی بھی وجہ ہو تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ نماز گھر میں پڑھیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، غالباً ایسے ہی الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ سبحان اللہ، اگر کوئی بھی خوف کی علامت ہو تو اس وقت گھروں میں رہنا یہ قرآن و سنت کے کوئی منافی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی جو ہمت ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہی روزے میں دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی مریض ہے، توق بن جاتا ہے روزہ اس کے لیے، علاج مطلب ہے اس کا ایسا لا علاج مرض ہے یا بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ رکھیں لازماً، یعنی یہ کوئی ایسا حکم ہے جیسے کسی کوئی جابر کی طرف سے کر دیا جاتا ہے مجبور، ایسا نہیں، ٹھیک ٹھیک، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، واللہ فرماتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر سمندر میں بندہ گیا اور ایک صرف تکبیر کہہ سکتا ہے، حکم الہی یہ ہے ایک مرتبہ تم اللہ اکبر کہہ دو، پروردگار فرماتا ہے میں تمہاری نماز قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ بریک پر جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مہر حامد رشید سے گفتگو کریں گے کہ ان کو افطاری میں کیا پسند ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، ماسٹر شیف بلکہ میں کہوں گا، کیونکہ کھانا دیکھ کے باقاعدہ طور پر ماسٹر شیف ہی کہوں گا۔ ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابو ذر، اور اس کے ساتھ ساتھ ارزا بھی موجود ہیں، اور ہماری ڈشز تیار ہو چکی ہیں، بلکہ میں کہوں گا سویٹ ڈشز تیار ہو چکی ہیں، اور
والڈروف سیلڈ، والڈروف سیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بالز. جی ڈیٹ بالز، ڈیٹ بالز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیٹ بائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تیار ہو چکے ہیں اور انتہائی لذیذ لگ رہے ہیں ہماری سویٹ ڈشز آج کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کھویا کھجور جسے انہوں نے انرجی بوسٹر کا نام بھی دیا. ایک کہہ لیں گے ٹونک ہی ہے یہ. مطلب آپ جب اتنا 16-17 گھنٹے کی آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک انرجی بوسٹر کا کام. لیکن یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آپ لوگ پھر سموسے پکوڑے بھی کھا لیں. اچھا، یہ ایک ہیلدی وے میں آپ کا انرجی بوسٹر ہے جسے انہوں نے کھویا کھجور کا نام دیا. اس میں کھویا بھی ہے، کھجور بھی ہے اور دودھ بھی ہے. اس میں وہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کو فوری طور پر انرجی واپس لوٹانے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پکوڑے سموسے پھر بھی بنانا چاہتے ہیں، کوانٹٹی کم رکھیے لیکن گولڈن کوکنگ آئل میں بنائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. مہر حامد رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مہر صاحب، آپ کو سویٹ ڈش میں کیا پسند ہے؟ سویٹ ڈش میں جی میں گنے کی رس کی کھیر. اوہ، یہ تو بڑی اسپیشل کھیر، یونیک سی سویٹ ڈش ہے. یہ میری والدہ بناتی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو بھی میٹھے میں بنا ہو، یا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میٹھا تھوڑا شوق سے کھاتا ہوں. اچھا، میٹھا آپ شوق سے کھاتے ہیں؟ جی بہت شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ہی ہم نے میٹھا تیار کروایا جب افطاری ہمارے ساتھ کریں گے. جی اچھا، افطار میں خاص طور پہ کوئی فرمائشی ڈش آپ بنواتے ہیں گھر پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ گھر میں روٹین میں ہمارے تو افطار بہت سادہ، کھجور اور ساتھ کچھ کنجبین ہو جاتی ہے اور فروٹ چاٹ. یہ پکوڑے سموسے اور کچوریاں اور یہ لائن لگ جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے جی، بچوں کے لیے بناتے ہیں لیکن روٹین میں نہیں. یہ ہماری یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں افطار میں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا آپ افطار کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، اب کھانا جو ہے وہ اب صبح سحری کے ٹائم ہی کوشش کرتے ہیں کہ چلے رمضان میں اللہ میاں نے موقع دیا ہے، بعد میں 1 کپ چائے کا پی لیا کوئی 1 گھنٹہ ٹھہر کے، تو موقع دیا کہ شاید وزن کم ہو جائے اسی بہانے. چلے ٹھیک ہے. کبھی اس سے پہلے ہم نے فٹنس بھی کیا، وزن کم ہوا بھی ہے؟ کچھ ابھی تو 3-4 دن ہوئے ہیں بھائی. نہیں، پچھلے رمضان کی بات کرو، ماضی میں کبھی؟ ہاں جی، پچھلے رمضان میں انشاءاللہ کوشش. چلے، میں ہمارے ماسٹر شیفوں سے کہوں گا کہ آپ ہماری ڈشز جو ہے وہ سرو کر دیں ہمارے گیسٹ کے. میں گیسٹ کے پاس واپس چلتا ہوں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو بڑی پیاری سی ہو رہی تھی اسلام کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، نماز کے اوقات کے حوالے سے، سحر اور افطار اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. تو بات کرتے ہیں نقوی صاحب کے ساتھ. نقوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان میں خصوصی طور پر عبادات کا ایکسٹرا آرڈنری اہتمام کرنا چاہیے، تو اس میں سب سے صف اول پہ عبادت کون سی ہے جو ہمارے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے ماہ رمضان میں؟ جی، ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے علاوہ سب سے جو عبادت پسند ہے پروردگار عالم کو وہ نماز ہے. جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے. سبحان اللہ. بنو ثقیف کا خاندان آیا پیغمبر خدا کے پاس، کہنے لگا ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے جو بت ہیں نا ان کو نہ توڑا جائے. اچھا. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. پیغمبر خدا نے فرمایا اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں بتوں کے حوالے سے؟ کہتے ہیں اتنا عرصہ جو ہم پوجتے آئے ہیں اب ہمارا دل نہیں کرتا جو ہمارے سامنے بتوں کو توڑا جائے. اچھا، آخر میں کہتے ہیں کہ اگر توڑنا ہی ہے تو ہمیں نہ کہیے گا کہ توڑیں، آپ کو توڑنا. تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بت شکن موجود ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ، وہ بت توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو بتوں کو توڑوایا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ بت بھی ساتھ رہیں اور اسلام بھی رہے. بتوں کو بھی توڑا جائے گا اور نماز کا حکم بھی ضروری ہے. ٹھیک. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اسے قیامت والے دن اندھوں کی طرح اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ شخص کہے گا مجھے اندھوں کی طرح کیوں اٹھایا؟ تو خدا فرمائے گا تیرے پاس میرے بتانے والے آئے تھے، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے اس وقت بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید کی بہار کا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے. نماز کے بعد، یعنی ہر ایک چیز کی بہار ہے، ہر ایک چیز کا ایک موسم ہے. مثلا محرم میں عزاداری اور ماہ رمضان میں
قرآن کی تلاوت. ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آسمانی مخلوق کو زمین پہ تارے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تلاوت کو شعار بنانا چاہیے، اور مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اَن یُحَسِّنَ اسمہ، ان کا نام اچھا رکھو، وَيُعَلِّمَ الْقُرْآنَ، اور انہیں قرآن کی تعلیم دو، اور انہیں آداب کی تعلیم دو. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مائیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، جیسے کہ صدیقہ طاہرہ، آج ان کے حوالے سے مناسبت بھی ہو جائے گی، ان کی مطلب وصال کے حوالے سے بھی آج کے دن کے بارے میں بھی ملتی ہے روایت. تو صدیقہ طاہرہ نے ایسی تربیت کی حسنین شریفین کی کہ جب نانے پہ جو وحی ہوتی تھی وہ آ کر عالمہ غیر معلمہ اپنی ماں کو آ کر بتا دیتے تھے. لہٰذا امت کی گناہ گار ماؤں کو یہیں سے درس لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے. یہ نہ ہو کہ آج کل جو جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو ڈوریمون کی تعلیم دے رہے ہوں، بچوں کو کھلاڑیوں کے نام بتا رہے ہوں. یعنی بدقسمتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو کھلاڑیوں کے نام تو بتا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے، نہج البلاغہ کی تعلیم نہیں دے رہے. لہٰذا اس میں سب کے لیے درس ہے کہ بچے بھی جو کچھ حاصل کر کے آئیں وہ اپنے ماں باپ کو سنائیں. والدین کے لیے والد کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز بھی حاصل کر کے ہمارا بچہ آئے ہم اس کو سنیں. والدہ کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو سنیں. اس میں تمام کے لیے درس ہے. عبادات جتنی کی جائے، تمہارا تسبیح کرنا، تمہارا سو جانا بھی اللہ فرماتا ہے عبادت ہے، تمہارا سانس لینا بھی اس میں تسبیح خدا کا ثواب رکھتا ہے. تسبیح خدا کا ثواب کتنا ہے؟ یعنی تسبیح فاطمہ الزہرا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. ایک روایت میں نے پڑھا ہے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھا ہے کہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2000 نفل کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حامد رشید صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ کنکلوڈ کر دیں، عوام کو ایک میسج دے دیں، کرونا وائرس جیسی وبا اور اس میں اپنا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، منہ پہ ماسک پہننا ہے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ایک میسج دے دیں. جی یہ بہت ضروری ہے جی. سوشل ڈسٹینس میں تمام فیصل آباد سے، اہلِ فیصل آباد سے اور اسپیشل سارے پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک سوشل ڈسٹینس رکھیں. نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے ضرور جائیں، لیکن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے رولز دیے ہیں، جو SOPs دیے ہیں، اس کو فالو کریں. اور گھروں میں جو مہمان نوازی ہے اور لوگوں کا آنا جانا اور افطاریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اس کو بھی ضرور جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اگر ان SOPs پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو محفوظ بنا اس وائرس سے پاک کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان سے اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور افطار میں کم کھائیے. اللہ حافظ. رمضان مہربان.